क्यू है जी, वहाँ पे तो क्यू है. कैमरे की आवाज़ आ जाएगी आपको. जी जनाब, बिस्मिल्लाह करें. हु इज़ द होस्ट, हु इज़ द रियल होस्ट? Okay. I will open this podcast. With screwdriver you will open this. गलत अंग्रेजी नहीं बोलनी. Yeah, sure. जी बिस्मिल्लाह, everything is on cue. अच्छा, तो मैं वो कैमरा हुई है ना स्टार्ट देख के करना है. क्या मर्जी देख के करें ना. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मंसूर और आज का ये मुख्तसर सा पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है. उसकी वजह ये है कि इस पॉडकास्ट के जो होस्ट हैं वो आज बतौर गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं. अल्लाह खैर. और जो कि पिछले 2-3 हफ्तों से यूके के सफर से वापस आए हैं. जब वो यूके में थे तो वहां से हमें डिफरेंट स्ट्रीक्स, स्नैप्स और भेजते थे. और जब यहाँ वापस आए तो बहुत सी मजेदार कहानियां उन्होंने. हमने ये सोचा कि उन्हीं यादों को हम आज वीडियो की सूरत में कैद कर लें. एक तो आपने कैद करने का भी खुद फैसला कर लिया और पॉडकास्ट से मुखसर होने का फैसला भी खुद ही कर लिया आपने. अल्लाह खैर करे. एडा भाई नाल बैठे वो तारुफ नहीं करवाए, उनका तो बताएं या वो खुद करवाएंगे. ये हमारे चल आप खुद करवाएं. मैं सरकारी करूँ वो तो सर काम करते रहे. आपने देखा होगा कंटेंट वो तो खैर है, लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? एज अ को होस्ट बैठे हुए हैं. बिल्कुल. और आप लोग जो मुशाहिदाते मेन होस्ट हैं आप. बहरहाल जी, आज इन्होंने मुशाहिदाते बरतानिया हम रिकॉर्ड करने के लिए. अच्छा, ये लोग माइक पे आके ज़रा ये गाड़ी उर्दू बोलने की कोशिश कर रहे हैं. आमतौर पे वो लोग समझेंगे ये सारा दिन नहीं ऐसे मोड़ते रहने हैं, अखज़ करते हैं, कैद कर लिया है रोज़ो शब. अच्छा जी, पहला सवाल हमारा इनसे ये होगा कि इनका मकसद क्या था यूके जाने का. वीज़ा प्रोसेस के बारे में हम देख रहे थे, काफ़ी मुश्किलात से दो चार रहे हैं. ये वीज़ा कैसे हासिल किया उन्होंने, उनका सफ़र कैसा था? यार बड़ा ही वैसे आपने फॉर्मल किस्म का सवाल किया. एक टिपिकल पॉडकास्ट होस्ट की तरह. आपका कसूर नहीं है, लेकिन ये कि पहले आप बस सिंपल पूछे कैसा रहा, बस ही ठीक है यार. इतना कोई वो नहीं रखेंगे. हमारी ऑडियंस हमें समझती है, बड़ा लाइट उसके अंदर करेंगे. वीज़ा प्रोसेस वगैरह के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएंगी, लेकिन इन शॉर्ट ये कि मेरा जो वीज़ा लगना वो एक मौजे से कम नहीं है. बरतानिया जाने से 22 दिन पहले कोई इरादा नहीं था जाने का या ऐसा कोई प्लान. अचानक से इंस्टाग्राम के ऊपर एक मैसेज आया जिसको मैंने इग्नोर कर दिया. फिर उसी बंदे का लिंक्डइन के ऊपर मैसेज आया, तो मैंने कहा यार क्या है, इतनी लंबी अंग्रेज़ी लिखी हुई है, कौन पढ़ेगा सारा कुछ. मैंने अगले दिन हम लोग ने कराची जाना था सुभान ने और आकिब ने. तो मैंने वो साहब को जो है मैंने कहा यार प्लीज़ अपनी टीम से कहेंगे मेरे मैनेजर से रब्ता कर लें, और आकिब का नंबर दे दिया. फैमिली के साथ एम्पोरियम जा रहा था, रास्ते में आकिब भी कॉल ली कि इस तरह है, तो वो कह रहे हैं कि कैम्ब्रिज जाना है, वहाँ पे हमारा इवेंट है. मैं समझा कैम्ब्रिज के कनाल व्यू जाना है. मैंने कहा कनाल व्यू में इवेंट है, क्या है? कहते नहीं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके है. मैंने कहा अच्छा जी. तब थोड़ा सा पहली बार मुझे कुछ मामले की संजीदगी का और संगीनी का एहसास हुआ. तो उसके बाद फिर मैंने कहा जी कल मीटिंग रख लें इनसे. तो आगे मैंने कहा कल तो कराची जाना है हमने. मैंने कहा कल शाम को जाना है, कल आप सुबह रख लें मीटिंग. तो सुबह वलेंशिया में हम उनसे बैठे 1 घंटा, उनसे समझा क्या है. सर्टिफिकेशन उनकी बहुत अच्छी होती हैं, उनकी पूरे ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस बहुत सारे वो करवा चुके हैं. लेकिन फिर भी एज अ पाकिस्तानी हम ज़रा लोगों पे ट्रस्ट करने में टाइम लेते हैं. सुना, फिर वापस आके पढ़ा भी, फिर कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स निकल आए वहाँ से. मतलब ऑथेंटिसिटी हो गई कि मामला जो है वो ऑथेंटिक है, ठीक है. तो बहरहाल उसके बाद फिर रेस्ट इज़ द हिस्ट्री. और अभी हम अपना 2.5 हफ्ते का दौरा मुकम्मल करके वापस पहुँचे हैं. बंदे के प्लान्स और होते हैं, अल्लाह ही बंदे को चला रहा होता है, प्लान्स कर रहा होता है. तो इस साल की रेजोल्यूशन में था कि कहीं ना कहीं जाएंगे, लेकिन कोई प्लान नहीं था. लेकिन बहुत अच्छा अल्लाह ने इंतज़ाम कर दिया. लंदन देखा है, लंदन से हुआ है, अच्छा रहा, बड़ा ज़बरदस्त रहा यार. हाँ, ये जाता है कि लंदन के जो लोग होते हैं, जो उनका एक्सेंट बड़ा थिक होता है. हाँ जी. कोई मुश्किलात पेश आई आपको इंग्लिश बोलने में? बहुत ज़्यादा वैसे नहीं आई. ये अंदाज़ा हुआ है कि हमारे जैसे जो जिन्होंने ए लेवल ओ लेवल नहीं किया, सोच के ना बोलें. बहुत ज़्यादा जो है ना, अगर आप सोच के बोलेंगे और ये खौफ से बोलेंगे गलत ना हो जाए, तो गलत ही हो जाएगी. हमारे यहाँ इंग्लिश सिखाने का जो है ना वो तरीका भी बहुत गलत है. ग्रामर सिखाई जाती है, टेंसेस सिखाया जाता है. हालांकि ग्रामर का भी जो हम उर्दू बोल रहे हैं, हमें उर्दू का भी नहीं पता कि इस वक्त कौन सा टेंस है, कौन से हम रूफ़े जार का इस्तेमाल कर रहे हैं और किस किस तरीके से. हमारे यहाँ जनाब ये प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट परफेक्ट और ये जनाब कौन सा है ग्रामर. हालांकि लैंग्वेज का सिर्फ एक मकसद है, कम्युनिकेशन. आपने अपना मैसेज डिलीवर करना है, वक्त के साथ साथ वो खुद ही उसमें तथहीर भी होती रहती है और उसमें खुद ही ना ट्रांसपेरेंसी है. लोग जाते हैं बतौर लेबर जाते हैं, हाँ, वो वापस जब 2-3 साल बाद आते हैं तो वो ठीक ठाक तरीके से फ्लुएंटली बोल रहे होते हैं. हमारे जो प्रेसिडेंट हैं आसिफ जरदारी साहब, बीए पास भी शायद नहीं है, बीए फेल है, लेकिन इंग्लिश अच्छी बोल लेते हैं. ज़ाहिर है क्योंकि माशरे में रहे हैं, प्रैक्टिस की है सारा कुछ, तो वो इंग्लिश का जो है वो इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है. बहरहाल यार एक और चीज़ बड़ी है, आपने वीज़ा का पूछा था. वहाँ जाके मुझे जो है ना, जब मैंने पहली तस्वीर लगाई
تو مجھے اندازہ ہوا پہلی تصویر لگانے کے بعد کہ ہمارے ہاں اتنی زیادہ جو ٹریول اور یہ جو ایجوکیشن کنسلٹنسیز کی جو کمپنیز کھلی ہوئی ہیں یہ کیوں اور کیسے کھلی ہوئی ہیں. میں نے جا کے پہلی تصویر لگائی ہے اور بیسیوں کے حساب سے مجھے میسیج آنا شروع کیا, فوزان بھائی میرے پاس اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں, کسی طرح مجھے بھجوا دیں, کسی طرح مجھے گائیڈ کر دیں, آپ نے جو پروسیس فالو کیا ہے مجھے بھی وہ بتا دیں, میرے پاس 50 لاکھ پڑے ہیں یا میرے پاس کوئی جانور ہے, میں فلاں چیز بھیج دوں گا, مجھے کسی طرح یہاں سے نکال دیں. اور میں نے کہا یار یہ آپ مطلب یہ کہ مجھے اگر پیسے دینے کو تیار ہو گئے ہیں تو ظاہر ہے میرے جیسوں کو بہت ساروں کو پھر خیال آتا ہے کہ اپنی ٹریولنگ ایجنسی شروع کرتے ہیں, اپنی کنسلٹنسی شروع کرتے ہیں, اپنی ایجوکیشنل کنسلٹنسی شروع کر دیتے ہیں, اور وہیں سے پھر لوگ جو ہے وہ بہت سارا مس لیڈ بھی ہوتے ہیں اور اندھا ٹرسٹ کرتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور میں تو ایک کنسلٹنسی کے, حالانکہ میرے بہت سارے دوست کر رہے ہیں, بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں, لیکن بنیادی جو کانسیپٹ ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیوں ہے. کوئی بھی ایسا بندہ جس نے انٹر کیا ہوا ہے اور جو مناسب انگلش اردو پڑھنا جانتا ہے اور جو پروسیسز کو فالو کرنا جانتا ہے وہ سب کچھ خود کر سکتا ہے. یار کیا مشکل ہے, ہر چیز آن لائن پڑی ہوئی ہے, ویب سائٹس ہیں, آپ خود جو ہے وہ رابطہ کریں. ایجنسیز کتنا جو یہ جو کنسلٹنسی ایجنسیز ہیں یہ کتنا کٹ اور کمیشن بیچ میں رکھتی ہیں, اس کا اندازہ ہی نہیں ہے ان کے نام کے اوپر. تو یہ ایک عجیب سا لگا اور مجھے اندازہ ہوا کہ اسی طرح کام شروع ہوتا ہے, لوگوں نے جو ہے وہ. سر آپ نے جو جاتی پہلی اسٹریک بھیجی کہ اس ٹائم 9 بج گئے اور ابھی تک سورج غروب. جناب یہ شام کے 8 بج گئے لیکن سورج غروب نہیں ہو رہا, یہ کیا سین ہے یہاں پہ یار؟ تو ابھی لگیں گے, ابھی 30 منٹ اور لگیں گے. بیسکلی جیٹ ہم آپ کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتے نا. ہاں ایسا ہی ہے, وہاں پہ سورج ذرا لیٹ غروب ہوتا ہے, 8 بج کے تک غالباً, وہاں پہ 8:15 تک جو ہے نا وہ سورج دن خاصا طویل ہوتا ہے. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ عثمان صاحب یہ ہے اس میں کہ رات کو 7 بجے کے بعد آپ کو کوئی بندہ بشر وہاں پہ سڑکوں پہ گلیوں میں نظر نہیں آئے گا. اور میں نے اس میں خیر ویڈیو بنانی تھی, وہ نہیں خیر بنا سکا, لیکن اس میں ایک کمپیریزن کرنا مقصود تھا کہ وہاں کے 7 بجے کا مطلب ہے کہ پاکستان کے 12 یا 1 بجے ہوں گے. تو میں نے کس دن رات کو 7 بجے وہاں سے لائیو آنا تھا, اور یہاں آپ نے کسی پاکستانی دوست سے پوچھنا تھا کہ اس ٹائم آپ بھی رات کے 1 بجے ذرا وہاں پر نکلیں باہر سڑکوں پہ, اور ایم عالم پہ اور گلبرگ میں اور گلستان جوہر میں اور لیاقت آباد میں اور حیات آباد پشاور میں اور کوئٹہ کی گلیوں سے ذرا بتائیں کہ وہاں بھی ایسے مناظر ہیں. یہاں پر تو ساری رات لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ لوگ اس چیز کو بڑا فالو کرتے ہیں. صبح 5 بجے کے بعد سڑکوں پہ ریل پیل فل رونق, آپ کو بازار آفیسز آپ کو پورا وہاں پر رونق نظر آئے گی. تو یہ ایک بڑی اچھی وہاں پہ ایک ہیبٹ ہے, ایک بڑا زبردست. بہت سے لوگ جو کہتے ہیں کہ بڑا اسلام فالو ہو رہا ہے, ویلفیئر اسٹیٹ کی کافی چیزیں وہاں پہ نظر آتی ہیں اخلاقیات کے اندر. یہ صبح اٹھنے کی عادت جو ہے یہ ہمارے مذہب میں بھی ہے, ہمارے قرآن میں بھی سکھائی گئی ہے, بہت سے لوگ اس کو کہتے ہیں. باقی جو بہت ساری بنیادی اخلاقیات ہیں, اقرار بھائی یہاں پہ جو ہے نا اکثر جب ہم اسٹوڈنٹ لائف میں تھے ہمارے ایونٹس پہ آیا کرتے تھے اور ایک بات تواتر سے کیا کرتے تھے کہ ہم باہر جاتے ہیں تو لوگ بڑا مسکرا کر دیکھتے ہیں, اور یہ بڑی تواتر سے. مجھے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے, ہر تقریر میں آپ ذکر کرتے ہیں کہ مسکرا کے دیکھتے ہیں, مسکرا کے, اس میں کیا اتنا بڑا ہے. لیکن ابھی جا کے مجھے جب خود آبزرو کیا تو اندازہ ہوا ہے کہ یار یہ واقعی سے بڑا فرق پڑتا ہے. ہر بندہ صبح مل رہا ہے, بڑا گریٹنگس کر رہا ہے, جی گڈ آفٹرنون, گڈ مارننگ, گڈ ایوننگ, اور فوراً جو ہے وہ بہت ہی ایک بڑی وارمتھ کے ساتھ آپ کو ویلکم بھی کر رہے ہیں, آپ کو ہیلپ کر رہے ہیں, آپ کو تھینک یو کہہ رہے ہیں, آپ کو سوری کہہ رہے ہیں. تو بڑے خوشگوار طریقے سے ایک دوسرے سے میٹ اینڈ گریٹ کر رہے ہیں, چاہے کسی کو جانتے ہیں یا نہیں کہہ رہے ہیں, ایک طریقے سے سلام کر رہے ہیں. تو یہ تعلیمات بھی ہمارے اپنے مذہب کی ہے. یہاں پہ آپ مسکرا کے نہیں دیکھتے ایک دوسرے کو, سڑے ہوئے دیکھتے ہیں. پہلا جو جیسچر ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کو بڑا ٹف وہ دیتے ہیں, سڑکوں پہ گھوریاں کراتے ہیں, اور مسکرانا جو ہے وہ مشکوک اس میں ڈال دیتا ہے. تو پاکستانی وہاں جا کے تھوڑا سا مشکوک میں مبتلا, شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کیوں مسکرا کے دیکھا, اس میں طرح طرح کے معنی بھی اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ چند ایک بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, لیکن اس کا بہت جو ہے نا وہ امپیکٹ نظر آتا ہے. سیکنڈ جس چیز نے مجھے جاتے ہی سب سے زیادہ متاثر کیا وہ انوائرمنٹ. یہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے بڑا آپ محظوظ ہوتے ہیں, بڑا فیسینیٹ ہوتے ہیں. نہیں ماحول پہ بھی بعد میں آتے ہیں, لیکن جو ہمارا کلائمیٹ اور انوائرمنٹ ہے نا یار, مطلب ابھی 2-3 ہفتے پہلے بارشوں کے نتیجے میں لاہور میں ایک دن بڑا صاف آسمان نکلا تھا. سب نے اس کی اسٹوریز اینڈ اسٹریکس بھی بنائی تھیں, بادل نظر آ رہے تھے بڑے عرصے. حالانکہ یہ کوئی انیوژل واقعہ نہیں ہے بادلوں کا نظر آنا, ہمارے بچپن میں یہ بڑا نارمل تھی کہ بہت سارے بادل نظر آ رہے ہیں. ایسا ہی ہے, ہونی چاہیے. شہروں میں تو بہت برے حال ہو گئے. تو وہاں پر جا کے نا فضا کے اندر جو ایک سانس کے اندر جو ایک شفافیت فیل ہو رہی تھی, ایک جو ہلکا پھلکا فیل ہو رہا تھا, وہ بڑا ایک فیسنیٹنگ چیز تھی. اور سامنے آپ کو جہاں پہ بھی آپ کیمرہ کریں یا دیکھیں, صاف بادل, بادلوں کے اوپر والا بھی آسمان, مطلب آپ کو فضا بالکل ایک شفافیت اس میں نظر آتی ہے. بادل اور بادل کے اوپر بھی, اور اس کے فضا کے درمیان میں جو ہے نا وہ بادل تیرتے ہوئے جب نظر آتے ہیں, وہ ایک بہت ہی مسحور کن ایک وہ نظارہ ہے, ایک وہ فنومن ہے. لیکن اس کے اندر ایک اور بھی چیز ہے کہ ہمارا جو انوائرمنٹ انتہائی خراب ہے اور ان کا جو انوائرمنٹ انتہائی شفاف ہے, اس کے ذمہ دار صرف ہم نہیں ہیں. یہ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی گیم بھی ہوئی ہے. ہماری جو انڈسٹری ہے ساری کی ساری, مطلب فیکٹریز اور انڈسٹری جو صنعت ہے,
وہ انگریزوں نے اپنے یہاں نہیں لگائی, وہ اپنے یہاں کے بہت سارے تجربات انہوں نے ہمارے پاس کیے ہیں. ہمارے پاس آ کے انہوں نے جو ہے وہ چمنیاں جلائی ہیں اور آگ جلائی ہے اور بہت ساری چیزیں, تو اس کے رسپانسبل وہ بھی ہیں. یہ جو ہمارے یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نیچرل ڈیزاسٹر ہے, جو کلائمیٹک کنڈیشنز بہت ڈفرینٹ ہو گئی ہیں اور انوائرمنٹ بڑا چینج ہو گیا ہے, بارشیں ہو رہی ہیں, طرح طرح کے اسموگ آ رہی ہے, اسموگ سے بھی ہم اسموگ کے عذاب سے گزریں گے, خاص طور پہ لاہوری. تو اس کے ذمہ دار صرف ہم نہیں ہیں, وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنا انوائرمنٹ صاف رکھا. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا انوائرمنٹ صاف رکھنا تھا. ان کو ایکسپیریمنٹ سارے یہاں پہ کر لیے اور اپنا انڈسٹری انہوں نے یہاں پر لگائی ہے نا. اس کا کوئی انٹرنیشنل ایک تنظیم بھی ہے, انٹرنیشنل اس کی این جی او بنی ہوئی ہے. اس مد میں وہ انڈسٹری نہیں ہے کوئی, انڈسٹریز ہیں لیکن بہت ساری جو کنٹری سائڈ پہ ہے نا, جی کنٹری سائڈ پہ ہیں, اور ان کی ٹرینز بھی جو نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک انٹرنیشنل بہت ساری باڈیز بھی اس طرح کے پلیٹ فارمز بنے ہوئے ہیں جس کے اندر وہ ہمیں اس چیز کے پیسے دیتے ہیں, ہمیں ایک فنڈنگ کے طور پہ, کہ امداد کے طور پہ, کہ ہم نے آپ کا انوائرمنٹ تباہ کیا ہے تو اس کے کمپنسیشن کے لیے یہ وہ. ہمارے یہاں ظاہر پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, غریب ملک ہیں, ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, پیسوں کی ہمیں ضرورت ہے. پیسے تو خیر ملتے ہیں, انڈسٹری لگانے کے بھی ملتے ہیں, الگ سے امداد بھی ملتی ہے, لیکن اس کے نتیجے میں ہم نے اپنا انوائرمنٹ کا تباہ کر لیا, اور انہوں نے اپنے انوائرمنٹ کو پرزرو کیا ہے اس نتیجے میں. ان کے پروڈکٹس ہمارے یہاں بنتی ہیں اور پھر یہاں سے جی ان کی کنٹری میں جاتی ہیں, ایسے ہی ہے جی. وہ سارے جو تجربات ہیں, ایکسپیریمنٹس ہیں, وہ یہاں پر کرتے ہیں. کوئی سائنٹیفک بہت ساری چیزیں ہیں, ایکسپیریمنٹس وہ یہاں پر کرتے ہیں. کوئی انہوں نے نئی چیز بنانی ہے کہ نہیں بنانی. اس کا ایک فائدہ تو یہ بھی ہے نا کہ چلو روزگار کے مواقع بڑھتے ہیں. ہاں یہ فائدے ہیں, روزگار کے مواقع بنتے ہیں, اکنامک فائدے ہوتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں فائدے بالکل ہیں, لیکن اس کے رزلٹ میں ہماری انوائرمنٹ اب جو ہے وہ بڑا شریر سامنے آ رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ ایک اور واکنگ کلچر بہت زیادہ ہے. یہ ایک بڑی فیسنیٹنگ سی چیز ہے. اچھا وہاں پہ مجموعی جو ہے نا بڑی آپ کا ایک نیچرل لائف اسٹائل بڑا ایک صحت مند اور بہت ہیلدی ہے. وہاں کے ایوریج وہاں پہ آپ کو 80-85 سال کے بابے جو ہیں بڑے خوشگوار انداز میں واک کرتے ہوئے نظر آئیں گے, خود اپنے کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے وہاں پہ. تو یہ بھی بڑی ایوریج لائف وہاں پہ زیادہ ہے. ہمارے یہاں آئی تھنک 67 ہو گئی ہے یا 63 ہو گئی ہے, وہاں پہ 85 ہے. وہاں پہ بہت سارے جو ہے نا وہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں, صحت مند. ہمارے یہاں جو رہ بھی جاتے ہیں بیچارے وہ بھی بستر سے لگے ہوتے ہیں, اور ان کا وہ نہیں ہے. ظاہر انوائرمنٹ کا بھی قصور ہے, خوراکوں کا بھی ہے, لائف اسٹائل کا بھی ہے. تو وہاں پہ واکنگ کلچر بھی بہت زیادہ ہے اور سائیکلنگ کلچر بہت زیادہ ہے. پورے یو کے اندر جو آپ کو اسپیڈ لمٹ ہے وہ 20 ہے. آپ کو جان کے حیرانگی ہوگی کہ ہمارے یہاں جو سروس روڈز ہیں وہاں کے اوپر بھی 20 سے اوپر چلا رہے ہوتے ہیں. سوسائٹیز کے اندر 20 سے اوپر چلا رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ 20 سے اوپر نہیں آپ چلا سکتے. لنڈن پورے شہر کے اندر 20 از دا اسپیڈ لمٹ. 20 سے اوپر نہیں ہے, مطلب آپ سمجھ لیں کہ پورے شہر میں ٹریفک رینگ رہی ہے بس. آبادی بھی بہت زیادہ ہے اور ٹریفک کا بھی. تو لیکن جو پیدل چلنے والے لوگ ہیں اور جو سائیکل چلانے والے لوگ ہیں, ان کی جو حقوق اور ان کے رائٹس اور ان کی عزت بہت زیادہ ہے. کہیں پہ بھی کوئی واک کرنے والے لوگ ہیں ان کو فوری راستہ پہلے دیا جاتا ہے, سائیکل والوں کو راستہ پہلے دیا جاتا ہے. تو یہ سائیکل چلانا بھی ایک صحت مند چیز ہے. ظاہر ہے ٹانگوں کی بہت ساری ورزش ہوتی ہے اور ظاہر ہے ایک اچھی ہیبٹ ہے. تو اگر کسی کے پاس لینڈ کروزر ہے یا ہیول ہے اور اس کے پاس سے اگر مہران گزر رہی ہے تو اس کو حقارت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں ایسی. وہاں پہ گاڑی والے لیٹ پہنچیں گے اور پیدل والے جلدی پہنچ جائیں گے. بہت ہاں ایسے ہی ہے. تو وہ وہاں پہ جو ہے نا اس لیے بہت ساری واک بھی ہوتی ہے, سائیکل بھی بہت ساری چلائی جاتی ہے. تو یہ بھی ایک ظاہر ہے ہیلدی چیز ہے. لاہوری کھانے پینے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں. آپ نے وہاں پر ایسا کیا کوئی خاص فوڈ کوئی ڈش ایسی آپ کو پسند آئی یا پھر لاہور کی کسی ڈش کو آپ نے وہاں مس کیا؟ یار میں وہاں کوشش تو کرتا رہا کہ وہاں کے مقامی میرا, بلکہ جہاں پہ بھی جائیں, سبحان صاحب بھی اکثر ساتھ ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہے جہاں پہ بھی ہم جائیں تو وہاں پہ کلچرل فوڈ کو ایکسپلور کرنے کا بڑا دل ہوتا ہے. لیکن وہاں پہ حلال حرام کا کافی چونکہ مسئلہ ہے, آپ کو ہر چیز میں خیال رکھنا پڑتا ہے. تو وہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ہم نہیں وہ اپرچونیٹی یا پھر لبرٹی لے سکتے تھے. لیکن ایک فش اینڈ چپس ایک وہاں کی ہے مقامی, لیکن وہ بس ٹھیک ہے, بہت اچھی نہیں تھی لیکن ٹھیک تھی, پھیکی سی تھی, موٹے سے چپس. عریبین فوڈ وہاں پہ زیادہ یہاں پہ پاکستانی یا پھر جو مسلم لوگ ہیں عریبین فوڈ کافی زیادہ ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ مندی اور اس طرح کی سجی اور بھی ریپس اور ساسز جو ہے نا, جو سائڈس کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں, وہ خاصے وہاں پہ مقبول عام ہیں. تو وہ ایک بڑا زبردست نظام ہے وہاں پہ, وہ کافی انجوائے کیا ہم نے. آپ نے بتایا جب 1-2 دن گزرے تو آپ کا نہ رپلائی آ رہا تھا, جب ہم نے آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ حالت شدید بدتر ہوئی ہے. یار یہ میں نے غلطی کی کہ میں جاتے ہی ذرا بڑا ایکسائٹیڈ تھے برطانیہ دیکھ کے, انگلینڈ دیکھ کے, سارا ماحول دیکھ کے. تو وہ جاتے ہی جو ہے نا ایگزرشن بہت زیادہ کر دی. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ میری سلیپنگ روٹین کا اور باقی سارے لائف اسٹائل کا, لیکن وہاں پہ میں نے صبح 8 بجے اٹھنا شروع کر دیا. جاتے ہی اٹھنے کے بعد 3 دن کا ایونٹ تھا, پورا دن ایونٹ اٹینڈ کیا. پھر ایونٹ 5 بجے ختم ہو جاتا تھا,
لیکن 5 کے بعد ظاہر ہے مجھے وہ جس کام کے لے کر گئے تھے پوڈ کاسٹ کے جو بھی ڈیلیگیٹس آئے ہوئے تھے تو ان سے پوڈ کاسٹ کے لیے مجھے لے کر جایا گیا تھا یہاں سے پورا سیٹ اپ بھی. تو ایونٹ ختم ہونے کے بعد کنزیکٹیو 4 سے 5 پوڈ کاسٹ, وہ بھی انگلش میں ہے, وہ بھی 5-6 مختلف ممالک کے ساتھ. ایک بندہ پرتگال سے آ رہا ہے, دوسرا رشیا سے آ رہا ہے, تیسرا الجیریا سے, چوتھا سوڈان سے, 5واں جو ہے وہ کسی اور ملک سے. تو وہ دماغ بھی, اس کے بعد پھر 40 منٹ کی واک کر کے جو ہے وہ کھانا کھانے جا رہے ہیں, اس کے بعد 40 منٹ کی واک کر کے واپس آ رہے ہیں. انوائرمنٹ انتہائی سرد, ٹھنڈی یخبستہ ہوائیں, وارننگ چل رہی ہیں وہاں پہ جناب, ہوا چل رہی ہے بڑی سخت, پتہ نہیں کہاں سے ہوائیں آ رہی تھی اتنی. تو اس میں پھر جناب 3 دن کے بعد ہماری جسم نے جواب دے دیا, طبیعت جناب خراب ہوگی وہاں پہ. اور بس پھر بڑا سخت کرب کے اندر گزرے ہیں وہ پھر 3 دن. آپ نے وہاں سے آپ کو اینٹی بایوٹک لے لی ہے؟ یار یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ایک ہے کہ وہاں پر جب فوری طور پر دوائی کے لیے وہاں پر کہا گیا تو وہ اوور دا کاؤنٹر اینٹی بایوٹک وہاں پر نہیں ملتی. یہ پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑا اس کے اندر ایک لرننگ ایک چیز ہے کہ ہمارے یہاں بات کے اوپر دوائی کھاتے ہیں. سب سے پہلی بات ہے کہ بات پر دوائی کھاتے ہیں, اس کے بعد بات پہ اینٹی بایوٹک کھاتے ہیں. وہاں پر اوور دا کاؤنٹر آپ جائیں گے فارمیسی کو اور اینٹی بایوٹک نہیں دیں گے, وہ کہیں گے بھائی صاحب نہیں, آپ پرسکرپشن لے کر آئیں, اور ڈاکٹر بھی ایکسٹریم کنڈیشن میں آپ کو اینٹی بایوٹک دے گا. اینٹی بایوٹک کوئی عام چیز نہیں ہے جو ہم نے یہاں پہ اپنی عادت بنائی ہوئی ہے. بات پہ اینٹی بایوٹک نہیں کھانی چاہیے. وہ کہیں گے آپ عام کوئی دوائی کھا لیں, کوئی جو بھی وہاں پہ چیز ہے, کلمسے پمپ ساشے ملتا ہے وہ آپ پی لیں, یا پھر کوئی اور پیناڈول, یا وہاں پہ ایک اور دوائی تھی. یہاں پر بھی ہے انٹرنیشنل یہ لاء فالو ہوتا ہے کہ آپ نے اینٹی بایوٹک جو ہے وہ اچھا, لیکن یہاں پر تو ہم جائیں تو وہ ٹھگ سے دیتے ہیں جی, یہ لو پڑھو. پرسکرپشن آپ نے یہاں پہ لاہور میں جب رشتہ داروں کو اپنے فیملی کو بتایا تو وہ کہتے ہیں جی آپ نے اب تک کھائی کیوں نہیں, اینٹی بایوٹک کھائیں گے تو آرام آئے گا, آپ کو نہیں آنا رہا. وہ مسلسل ان کا زور اینٹی بایوٹک پہ تھا. میں نے کہا یار نہیں, اسی یہی وجہ ہے نا کہ ایشینز میں بہت زیادہ ریزسٹنس اینٹی بایوٹک ڈیولپ ہو گئی ہے, ٹالرنس ڈیولپ ہو گئی ہے. اس کی وجہ سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اینٹی بایوٹک بھی لیتے ہیں 2 سے 3 کیپسول یا ٹیبلٹس لے لیتے ہیں, تو کورس پورا نہیں کرتے پھر. ہاں پورا کورس پورا نہیں کرتے. ظاہر ہے وہ صحیح ہونے کے بعد پھر نہیں دل کرتا کھانے کا, یہ بڑا مشکل ہے 5 دن کھانا. 2 دن میں آرام بندے کو آ جاتا ہے, پھر 3 دن مسلسل اس کے بعد بھی کھانا ایک بڑا عذاب ہے. کرنا تو چاہیے, لیکن یہ کہ اینٹی بایوٹک سے بندہ جائے نا, یہ ایک اچھا وہاں پہ ہے. تو انہوں نے منصور صاحب, وہاں پہ فارماسسٹ کی بڑی عزت دیکھی میں نے یار. وہاں پہ فارماسسٹ جو ہے نا, یہ آپ کی دکھتی رگ پہ ہاتھ آ جائے گا یہاں سے, لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ ڈاکٹر اچھا, میڈیکل وہاں پہ بہت سارے نظام اچھے ہیں, لیکن میڈیکل کا اور ہیلتھ کیئر کا نظام خراب ہے, گندا نظام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فارمیلٹیز بہت سارے انوالو ہیں. اب مجھے بخار ہوا ہے, ظاہر ہے دنیا سے بیزار ہوں میں, اور انتہائی جو ہے وہ نہ چلا جا رہا ہے, لیکن ان کا انتہائی ایکسٹریم لمبا پروسیجر ہے. ابھی خیر مجھے تو خیر بخار ہی تھا. بہت سے اور لوگ ہیں جو زخم لے کے ایمرجنسی میں جاتے ہیں نا, تو وہ ان کو بھی کہتے ہیں کہ آپ ویٹ کریں, 6 گھنٹے بٹھا کے ویٹ کرواتے ہیں. اس کے بعد پھر ڈاکٹر پوچھتا ہے, اس کے بعد پھر پروسیس بہت لمبا ہے. تو اس دیر میں بندے کا بیڑا غرق. نہیں وہ 2 دن تک کم از کم اس میں, مطلب اور بھی وہاں پہ فیڈ بیک لیا تو وہ جو ہمارے ادھر میزبان بھی تھے تو ڈاکٹر کا پاس لے کر ہی نہیں گیا. انہوں نے کہا انہوں نے 2 دن ضائع کر دینے, 2 دن کے بعد یا پھر 1.5 دن کے بعد باری آئے گی, اس کے بعد پھر یہ دیں گے تو ہمارا بہت سارا, تو ہم اس سے بہتر ہے کہ ہم فارمیسی پہ چلے جائیں. وہاں پہ کوئی ایکسپرٹ بیٹھے ہوں گے, وہی اچھی اوپینین دے دیتے ہیں. اس کو کیا بولتے ہیں وہ, انسٹرکٹر یا پتہ نہیں ایسا کر کے کوئی فارماسسٹ ہی ہوتا ہے, لیکن وہ اس کو انسٹرکٹر بول رہے ہوتے ہیں کچھ اور بھی, وہیں سے وہی پرسکرائب کر دیتا ہے تھوڑی سی سمٹمس وغیرہ پوچھ کے. مطلب فارماسسٹ کے بعد بھی ٹھیک ٹھاک وہاں نالج ہوتا ہے آپ کی کنڈیشن دیکھ کے, تو بالکل ایکوریٹ دوائی دیتا ہے, اس سے آرام آ گیا تھا. باقی آپ کو میرا ذاتی مسئلہ بھی ہے سبحان صاحب کے علم میں, گولی مجھ سے نہیں کھائی جاتی. تو وہ پھر یہاں پہ جب ہوتا ہوں تو وہ پیس کے شہد میں ملا کے یا جوس میں ملا کے پانی کی طرح ہی کھائی جاتی ہے. تو وہاں پہ یہ بھی بس پھر میں بھی ایسے کرتا ہوں, آنکھیں میں رکھ کے منہ ایسے کر کے وہ عجیب سا کر کے, وہ پھر 2 دن تو پھر کھائی بھی ہے بہرحال, لیکن وہ ایک جب میں میڈیسن کی بات کرتا ہوں, جب میں آپ کے پاس یہاں کام کرتا تھا تو آپ کو بڑی پسند نہیں ہے. نہیں مجھے دوائی کھانے کے ویسے ہی میں خلاف ہوں گے. دوائیوں کے بندے کو عادی بنانے چاہیے, وہ تو خیر الگ بات ہے, لیکن جب کھانی پڑ جائے مجھ سے اس کے بعد بھی نہیں کھائی جاتی. سبحان صاحب نے شاید دیکھا ہوا ہے. ہاں سر, وہاں پہ چائے زیادہ کنزیوم کی آپ نہیں. یار پاکستانی چائے بہت مس کی ہے وہاں پہ ہر چیز جو ہے نا وہ مکینیکل ہے, ہر چیز کی مشینیں لگی ہوئی ہیں. چائے بھی جو ہے وہ کوئٹہ کی چائے بھی مس کی. ہاں کیفیز میں جاتے رہے ہیں اچھی چائے کی تلاش میں, لیکن پاکستانی چائے نہیں میسر آتی وہاں پہ. ہر چیز مشینی ہے, مکس ٹی نکلتی ہیں وہاں سے, مشین لگی ہوئی ہے بڑی پیاری قسم کی. وہاں پہ 8 قسم کی آپشن آ رہی ہیں, بلیک ٹی, یہ والی ٹی, کڑک ٹی, کافی, کیپچینو, جس کو آپ کلک کریں وہاں سے نکل آئے گی بڑے سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے. اسٹریک اچھی بن جاتی ہے لیکن ذائقہ نہیں آتا یار. اسٹیٹکس جو ہے وہ بالکل ہیں, لیکن
चाय का जो एक देसी कड़क चाय का यहाँ पे जाके है, दूध वाली चाय का, वो नहीं है वहाँ पे। या तो मिक्स टी मिलती है, फिर टी बैग वाली। घर के अंदर भी जनाब मिल जाती है, सड़क के किनारे से आप निकल आए वापस से, घरों में भी अच्छी चाय सड़क मिल के किनारे चाय पीने का मतलब तो वो बहरहाल तो चाय तो बड़ी मिस की है। वापस आके फिर जब पहला सिप रखा तो बड़ा लुत्फ आया। इंपीरियल कॉलेज लंदन कैसा लगा फिर आपको वहाँ का? यार इंपीरियल कमाल है, आप कह लेंगे वहाँ का लम्स एक तरीके से बड़ा एलीट। उसका नाम पहले इतना नहीं मैंने सुना हुआ था, ऑक्सफोर्ड का और कैम्ब्रिज का और एक और यूनिवर्सिटी का हम नाम ज़्यादा सुनते हैं, लेकिन इंपीरियल इन सबसे, मतलब वो आप कह लेंगे वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट और बिगेस्ट और सबसे बेहतरीन रैंकिंग उसमें है। और महंगा कॉलेज है, बहुत महंगा कॉलेज है। वहाँ पे बहुत सारे मकामी लोग भी उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। कोरियन, चाइनीज़, रशियन, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन बहुत सारे वहाँ पे देखे जो पढ़ने आए हुए थे। ब्रिटिशर्स भी थे, लेकिन ये कि ये भी एक दिलचस्प बात है कि लंदन जाके आपको बहुत सारे ब्रिटिशर्स ढूंढने ही पड़ते हैं। उन्होंने जो अभी एंटी इमिग्रेंट्स मार्च वहाँ पे किया है वो बिला वजह नहीं है। वो उसमें काफ़ी उनकी कंसर्न है कि उनकी आबादी बहुत तेज़ी से वाइप आउट भी हो रही है। लेकिन ये कि जो ज़ाहिर है उसके मार्च के हम जो मुतालबात हैं उसको सपोर्ट नहीं करते कि इमिग्रेंट्स यहाँ पर निकाला जाए। उसकी वजह ये है कि अगर इमिग्रेंट्स को निकाल दें तो उनके अपने बच्चे तो इतने पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो डॉक्टर सारे उन कहाँ से आएंगे? डॉक्टर्स तो सारे के सारे 10 में से 8 डॉक्टर्स हैं वो इंडियंस और पाकिस्तानी हैं। हमारे लोग यहाँ से पढ़ के जाते हैं और जब वहाँ जाके उनको सर्विसेज दे रहे हैं। खैर ये अलग से पूरी एक डिबेट है पूरा। वैसे भी सर ये फाइनेंशियल सिस्टम भी इनका हमारे यहाँ से जो स्टूडेंट्स जाके पढ़ रहे हैं उनकी यूनिवर्सिटी से इनका निज़ाम इस टाइम इंग्लैंड का चल रहा है ज़्यादातर फाइनेंशियल। हाँ जी, कह सकते हैं। तो इम्पीरियल ज़बरदस्त बनी हुई थी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वाइब थी। मैंने छोटी सी रील डाली है, एक अच्छा है वहाँ पे पाकिस्तानी डिफरेंट में। कंट्रीज़ के वहाँ पे लोग थे, उन सब में कोई एक चीज़ जो सब में सेम है, एक चीज़ सेम थी सब में। यार वही जो मैंने बात की, लाइवली थे सारे के सारे ना, बहुत इत्तेफाक से मिलते हैं, वेलकम करते हैं, चाहे जानते हैं कि नहीं जानते, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, केयर करते हैं। ये एक अच्छी चीज़ लगी वहाँ पे यार। ये यहाँ पे हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ को इतना मतलब जिस यूनिवर्सिटी में किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं आप कहते हैं यार हमारी यूनिवर्सिटी है फारिग ही है। जी हाँ, वहाँ पे ये बिल्कुल मैं वहाँ पे जो बच्चे थे ये तो खैर जानने का मुझे मौका नहीं मिला कि वो लोग अपनी यूनिवर्सिटी से खुश हैं कि नहीं है। लेकिन ये बात है कि एक और बात जो मैंने ऑब्जर्व की है ना, कि खुशी का जो आप कह रहे हैं, हमारे यहाँ डिबेट है ना मंसूर साहब, एक हर बंदा यहाँ से पाकिस्तान से निकलना चाहता है, तंग आया हुआ है। आपसे भी बहुत से लोग बहस करते हैं, असद भी आता है, शोजी भी आता है, और भी बड़े लोग आते हैं। आप लोग मुझे सोचते हो कि यार यहाँ से निकलो। मैंने वहाँ भाई साहब कोई बंदा भी खुश नहीं देखा। जितने पाकिस्तानी वहाँ पर गए हुए हैं, चाहे उनको गए हुए 10 साल हो गए, चाहे उनको गए हुए 2 साल हो गए, वहाँ से भी निकलना चाहते हैं। बहुत से लोग पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं। उन्होंने जाके एक्सप्लोर कर लिया कि वहाँ पर क्या था। जितनी भी अच्छी अच्छी डिग्रीज करके, ठीक ठाक पढ़ाई करके, एजुकेशन हासिल करके गए हुए हैं, 2 तरह की जॉब्स कर रहे हैं। या तो मैक्सिमम सिक्योरिटी कर रहे हैं, या फिर उबर उबर कर रहे हैं। उबर ईट्स, फूड पांडा टाइप जो होता है वहाँ का फूड पांडा, उबर ईट्स करके या पेट्रोल पंप पे काम कर रहे पेट्रोल पंप पे, मतलब लेबर कर रहे हैं वहाँ पे। वाइट कॉलर जॉब नहीं कर रहे हैं वहाँ पे जाके। तो वहाँ पे जो है वो वाइट कॉलर जॉब वहाँ पर उनको दस्तियाब नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जिनको पैसे मिल भी रहे हैं, जो अच्छी जॉब भी कर रहे हैं, वो भी जो है ना वो कहते हैं कि बस हो गई यार, अब चलें पाकिस्तान, वापस चलें। और मुझे खुद भी 10 दिन के बाद मैं पाकिस्तान को बड़ा सख्त मिस करने लग गया था, तमाम तरह मसाइल के बावजूद कि यार बस हो गई, चलें वापस यार अपने लोगों में, अपने घर वालों के पास, अपने यूँ में पराया एक परदेश का भी एक जो एक दर्द और एक ज़ख्म होता है ना, वो एक अलग ही नौयत का है। हमारे गेस्ट भी आए थे आसिफ सदीकी, क्या नाम है? सलमान आसिफ साहब, सलमान आसिफ साहब। हाँ बिल्कुल, वो सही कहते हैं कि रीलोकेट होने की एक कॉस्ट है। और उसमें अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो पैसे नहीं कमा रहे हैं, वो बिल्कुल जो सिक्योरिटी वाले भी हैं या फिर जो ओवर ईट्स वाले भी हैं, वो दिन का 100 पाउंड्स यकीन कमाते हैं। 100 पाउंड्स आप कह लें कि पाकिस्तानी ठीक ठाक रकम बनती है। कुछ ना कुछ सेविंग भी शायद करते हो, कुछ ना कुछ सेविंग, ज़्यादा सेविंग भी नहीं कर पाते, इसलिए कि लंदन में अगर आप कमा रहे हैं और वो लंदन में ही स्पेंड कर रहे हैं, तो वहाँ का ठीक ठाक खर्चा है। वहाँ पर रहने का बहुत हाई खर्चा है। वहाँ पे सेंट्रल लंदन के अंदर पर नाइट 100 पाउंड से कम कोई फ्लैट ढूंढना बहुत छोटा सा, बहुत मुश्किल था वहाँ पे। पर नाइट 100 पाउंड। इन्फ्लेशन है। हाँ, इन्फ्लेशन आप कह लें या आप मतलब महंगाई कह लें उसको, बहुत सारी। तो वहाँ पे मसाइल हैं बहुत सारे और लोग खुश नहीं। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें यहाँ से कोई देसी लोग गए थे, काफी एज के बंदा था। वो कह रहा था कि यहाँ मैं बाहर गया धनिया पुदीना लेने, तो वो $2 का मुझे मिला, जबकि यही चीज़ तो हमें गुजरते हुए सब्जी वाले से फ्री में फ्री ले लेते हैं। तो और $2 का मतलब है कोई 600 रुपए के करीब। ऐसे ही है, नहीं बहुत महंगी लाइफ, हर चीज़ पे खर्चा है, चालान बहुत ज़्यादा,
ٹریفک والے ہر وقت جس کے پاس بھی گاڑی لینا ویسے آسان ہے, گاڑی بہت زیادہ مہنگی نہیں ہے, چاہے آپ نے بی ایم ڈبلیو بھی لینی ہو یا جو بھی لینی ہو, گاڑی لینا بہت آسان ہے, لیکن اس کو مینٹین کرنا, کیری کرنا, ہر بندہ ہر وقت اس ڈر میں ہے کہ یار اسٹکر نہ لگ جائے, کوئی وہ نہ لگ جائے, تو اس پہ 70 کا چلان, بات پہ چلان. ان کی جو اکانومی ہے ہی میرے خیال سے چلان بیسڈ اکانومی, چلان کی مد میں بہت ہیوی اس کو بلدیہ کو جو وہاں کے میئر ہیں وہ اکٹھا کر رہے ہیں پیسے. تو بہرحال تو بات یہ ہے کہ وہاں پہ ٹیکسز کا جو سارے کے سارے ٹیکس پے کر رہے ہیں, 40% جو ان کی کل آمدنی ہے اس کے 40% تک ٹیکس میں جا رہا ہے ان کی ریاست جو ہے ان سے ٹیکسز لے رہی ہے. تو لوگ خوش نہیں ہیں. اور وہ جو کامران بھائی آئے تھے یہاں پہ, بلکہ یہاں پہ کلپ وہ لگا بھی دیں گے ہم, درست کہہ رہے تھے بالکل, وہاں پہ ان کے بعد صحیح ثابت ہے کہ آسٹریلیا کے علاوہ کووڈ کے بعد پوری دنیا کے اندر انہوں نے کسی ملک کے باشندوں کو خوش نہیں دیکھا. اس کی وجہ مہنگائی اور اکنامک کنڈیشن ہے. ہمارا جو کیپٹلسٹک جو پورا سسٹم ہے وہ زمین بوس ہونے کے قریب ہے. جو بینکنگ سسٹم ہے وہ بھائی جان انسانیت کو سکون نہیں دے سکا. اٹس کمپلیٹلی فیلڈ. اٹس آن دا ورج آف ڈیزاسٹر. اٹ از آن دی ورج آف ڈیزاسٹر, اور بڑا مسئلہ ہے. اور ٹیکسز کے اوپر اور لوگ, اور دوسری بات ہے کہ ہمارے ایک اور پکچر نا کہ وہاں جائیں گے تو خوشحالی ہے, اور بہت ہی ایک روزی قسم کی پکچر ہے. کوئی شک نہیں کہ آپ جائیں تو پکچر بہت اچھی آتی ہیں, وائب ہے, آپ 2 ہفتے بعد انجوائے کرتے ہیں. وزٹ کرنے کے لیے بہت اچھا ہے, رہنے کے لیے سر بالکل بھی ریکمینڈیڈ نہیں ہے. میں تو واپس آنے کے بعد کنونسڈ ہوں, رہنے کے لیے بالکل بھی کنونس نہیں ہے. آپ جہاں پر یہ ہو سکتی ہے نا کہ وہاں پہ ارننگ اچھی ہے, تو لوگوں نے اپنی خوشی جو ہے وہ منسلک کی ہوئی ہے, لنک کی ہوئی ہے پیسے کے ساتھ. لوگوں نے پیسے کے ساتھ لنک کی بھی ہے, لیکن پیسہ بھی تو نہیں ہے نا وہاں پہ. آپ ٹھیک ہے 2-3 سال آپ نے لگا لیے ہیں, پی ایس ڈبلیو بھی کر لیا, اس کے بعد کچھ نہ کچھ آپ کما لیں گے, لیکن کاسٹ اس کی بہت زیادہ ہے. بہت بہتر ہے کہ بھائی صاحب جو آپ ڈسپلن وہاں جا کے فالو کر رہے ہیں اسی طرح کا ڈسپلن کسی طریقے سے پاکستان میں اپنی زندگیوں میں لیں, بہت بہتر آپ اس کے رزلٹس حاصل کریں گے. سیم بندے جو پاکستان میں ہم سوتے ہوئے اور سستی کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے دیکھیں ہیں, وہاں پہ وہ صبح اٹھ کے جاتے ہیں شفٹوں پہ, صبح 5 بجے اٹھ کے سیکورٹی کرنے جا رہے ہیں, شام کو 5 بجے, کیونکہ ان کو پتا کہ ہم یہاں پہ کرنے آئے ہوئے, اتنا کچھ چھوڑ کے اتنی قربانی دے کر آئے ہوئے, تو اگر اب بھی یہ نہ کیا تو پھر تو لعنت ہی ہے ہماری شکلوں کے اوپر. تو وہاں پہ مبارک کسی نہ کسی طریقے سے موٹیویٹ ہو کے جاتے ہیں کاموں کے اوپر اور کچھ نہ کچھ سیونگ کرتے ہیں. لیکن بعد میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے جو یہاں پر سمجھا ہوا ہے کہ وہ بہت مہذب معاشرے ہیں اور بہت ہی خوش معاشرے ہیں اور بڑے خوشگوار معاشرے ہیں, وہاں پہ کوئی مسائل نہیں ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. امیگرینٹس کے لیے بھی اور وہاں کے مقامی لوگوں کے لیے مسائل کا انبار ہے, آئے روز وہاں مظاہرے ہوتے ہیں. فرق ایک اور بہت بڑا جناب یہ ہے وہاں پہ کہ وہاں پہ نیگیٹو رپورٹنگ نہیں ہے. ہمارے یہاں لوگ بلا وجہ چیخیں مارتے ہیں جی فریڈم آف اسپیچ یہاں پر نہیں ہے. جتنی فریڈم آف اسپیچ پاکستان میں ہے دنیا میں شاید کہیں ہو. وہاں پہ آپ ایکسیڈنٹ کی خبر تو دے نہیں سکتے ہیں وہاں پہ. یہاں پہ کوئی واقعہ ہو جائے آپ کو 15 سے 20 تو یوٹیوبر نہیں وہاں پہ کور کرتے ہوئے نظر آئیں گے, یہاں پر یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اس کے مطابق جو مرضی جیسے مرضی کہہ کے آگے اس کو چلا کر دکھا دیں. وہاں پہ چوک ہم میں نے صاحب بتایا واکنگ کلچر بہت زیادہ ہے. چوک پہ آپ جا رہے ہیں, اگر ٹریفک بلاک ہے, پتہ کیجیے کیا ہوا ہے, اسٹیبنگ ہو گئی ہے, کوئی کالا چھرا مار گیا ایک بندے کے اندر, گھونپ گئے اور بندہ نیچے پڑا ہوا ہے اور بازوں کا جان میں نہیں بچتی. چھرے لوگوں نے رکھے ہوئے اپنی جیبوں کے اندر. موبائل سنیچنگ اتنی زیادہ ہے, لنڈن کی پہلی اسٹریٹ کو سٹوری ڈالی ہے, 20 کیوں رپلائی ہیں بھائی صاحب دھیان سے موبائل نکال کے. میں نے کہا کیوں یار, میں کراچی جا رہا ہوں, مذاق میں, ہم نے تو کراچی کو بدنام کیا. آگے سے رپلائی کیا آ رہا ہے, ورس دین کراچی. اور میں نے کہا یار 30 سال تو ہم یہ سنتے رہے کہ لندن یہ ہے لندن وہ ہے, ابھی جناب ابھی اسٹیبنگ بھی ہو رہی ہے, موبائل سنیچنگ بھی ہو رہی ہے, اس کے بعد ٹیکسز. تو یہ جو روزی قسم کی پکچر ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے ایسا ہے نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ انہوں نے اپنی پرسیپشن ٹھیک رکھی ہوئی ہے. اب تو خیر موبائل سنیچنگ اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے خود بھی اس کے بارے میں کافی سارے قوانین اور رپورٹنگ کرنی شروع کر دی, اتنی وہ بڑھ گئی ہے. لیکن یہ کہ یہ ہمارے اپنے لیے ہے. اس کے بعد 2 دن میں قطر میں بھی رہا ہوں, قطر میں بھی سیم ہی یہی ہے. یوم آزادی پہ لاسٹ ایئر بھی ہم قطر میں تھے, تو وہاں پہ بھی دیکھا تھا کہ وہاں پہ بھی ایکسیڈنٹس بھی جو ہو رہے ہیں ان کی بھی خبر وہ نہیں چلنے دے رہے. وہ بڑا ایک کنٹرولڈ قسم کی خبر. ابھی اسرائیل نے, جب میں وہاں پر ہی تھا, ابھی اسرائیل نے حملہ کر دیا تھا, بہت ہی کنٹرول قسم کی خبر انہوں نے چلنے دی. وہ خبر نہیں چلنے دیتے, جو ان کے نیشنل انٹرسٹ کے اندر ہے وہ بڑی لمیٹیڈ سی ایک سرکاری اس کے اندر آپ خبر دیں گے. لیکن وہی پاکستانی جو وہاں کے اوپر وہ خبریں سن کے بالکل سکون میں, اور کوئی ان کے لیے نہیں آ رہا, وہ پاکستانی وہاں بیٹھ کے چیخیں مار رہے ہیں کہ پاکستان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. اور یہ ایک چیز میں نے دیکھی کہ اوورسیز جو بہت سارے پاکستانی ہیں وہ وہاں بیٹھ کے سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں پاکستان تو اس وقت تباہی کے دہانے پہ ہے اور پاکستان ختم ہونے کے قریب ہے اور پاکستان کے اندر حالات ہی کوئی نہیں ہے. کس دنیا میں آپ لوگ رہ رہے ہیں یار؟ ان کو بھی آنکھیں کھولنی چاہیے کہ پاکستان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے.
آپ جن ممالک میں اس ٹائم قیام پذیر ہیں بہت ساری چیزیں ہماری آپ سے بھی بہتر ہیں. فریڈم آف اسپیچ ہمارے پاکستان میں آج بھی آپ کے معاشروں سے زیادہ ہے. روڈ انفراسٹرکچر جو ہے وہ آج بھی آپ سے بہتر ہے پاکستان کے اندر. جو چیز ہم لیک کرتے ہیں بالکل مانتے ہیں, سسٹم کی کمی ہے, لا لیسنس ہے, اس کو ہم ضرور انشاءاللہ بہتر بھی کریں گے. لیکن یہ ہمارے سامنے پلیز آج کے بعد ذرا جو ہے نا یہ روزی پکچر دکھانا بند کر دیں کہ باہر جو ہے وہ یہ, اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ بالکل ہی ہر چیز تباہ ہے. وہ ایک جگہ بیٹھا ہوا جی, وہ کہتے ہیں فلسطین کی کوئی بات ہوئی, فرمانے لگے پاکستان میں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا, پاکستان میں تو پابندی. میں نے کہا یہ کس نے کہا آپ کو؟ روز پاکستان میں فلسطین کے حق میں مظاہرے ہوتے ہیں. وہ کوئی ایک پکچر جی گئی ہے جی, وہ شاہراہ دستور میں منع کر دیا تھا مظاہرہ کرنے سے, تو انہوں نے جی اسے نتیجہ اخذ نکالا جی پاکستان میں ہو ہی نہیں سکتا. اور باقی جو ان کی خبروں کا سورس اور باقی جو ہے ان کا بھی قصور نہیں بیچاروں کا, باقی جو ان کی خبروں کا سورس ہے, جن چیزوں کا وہ سنتے ہیں, ان کی بیس کے اوپر یہی ان کی مینٹالٹی بن رہی ہے. ان کے اس کے نتیجے میں جو پاکستان کے بارے میں ان کا تصور ہے وہ اسی قسم کا بن رہا ہے. یہ ان کو بیچاروں کا قصور بھی نہیں ہے, میں ان کو بالکل الزام نہیں دیتا, لیکن یہ کہ بہرحال کچھ نہ کچھ ریسرچ کرنی چاہیے. پاکستان کے اتنے بھی حالات خراب نہیں ہیں جتنے انہوں نے بنا رکھے ہیں, جتنے انہوں نے سمجھ رکھے ہیں. اور آپ کے جو ہیں وہ حالات اتنے بھی اچھے نہیں ہیں جتنے آپ دنیا کو دکھاتے ہیں. پاکستانی وہاں پہ خوش نہیں ہیں, آئے روز مظاہرے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے, لیکن بہرحال یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی. پھر سر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چوک چبارے پہ لوگ پولیٹیکل ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ پولیٹیکل ڈسکشن کرتے ہیں یا احتجاج یا اس طرح کی چیزیں, تو اس طرح کی چیزوں کے فریڈم ہے ان کے پاس اپنی گورنمنٹ کے خلاف؟ بہت زیادہ نہیں ہے ویسے وہاں پہ. ڈسکشنز جو ہوتی ہیں اگر پولیٹیکل بھی ہوں تو وہ زیادہ اس کو جیو پولیٹیکل پرسپیکٹو میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہوتے ہیں دنیا کے حالات واقعات. ٹرمپ کی آج کس سے ملاقات ہوئی ہے, ہمارے وزیر اعظم کی کس سے ملاقات ہوئی ہے, تو وہ جو ان کی لوکل پالیٹکس ہے اس کے اوپر وہ ذرا ٹائم ایک تو ضائع بھی کم کرتے ہیں, دوسری بات ہے کہ ان کے یہاں اتنی ڈیولپمنٹ بھی اس طریقے سے نہیں ہے. کانسٹیٹوئنسی بیسڈ بہت زیادہ پالیٹکس وہاں پر نہیں ہے. ہمارے یہاں تو ذرا نظام تھوڑا سا اور ہے, انٹرنلی بھی اور ویسے بھی, تو وہ زیادہ جیو پولیٹیکل سچویشن کے اندر ہی چیزوں کو انالائز کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال آپ نے بتایا کہ قطر کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے متعلق ان کی پرسیپشن یہ ہے کہ پاکستان قطر کے نہیں, قطر میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی. اسی طریقے سے میرے کچھ دوست ہیں انڈین, ان کے ساتھ میری بات چیت ہوتی رہتی ہے, تو جس طریقے سے مودی نے یا ان کی گورنمنٹ نے ان کی یہ امیج پاکستان کی بنائی ہے کہ ٹیررسٹ روزانہ جانا وہاں پر دہشت گرد حملے ہوتے ہیں, تو وہ اکثر ان کے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں آپ ٹھیک ہو, آپ کے ادھر آس پاس کوئی حملہ ہو گیا یا دھماکہ ہو گیا, آپ ٹیررسٹ سڑکوں پہ ایسے AK-47 لے کے, تو ذرا بتائیے کہ پاکستان کے حالات کس طریقے سے, اور یار یہ صحیح آپ نے کب سنا کہ کوئی دہشت گرد حملہ ہوا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یار. جو جیسی زندگی ہم ابھی مطلب آج آئے ہوئے 48 گھنٹے ہو گئے, تو جیسے وہاں پہ گزارے تھے 48 گھنٹے ویسے ہی ہم نے یہاں پہ 48 گھنٹے گزارے ہیں, ویسی ہی سروسز کے ساتھ, آلموسٹ ویسی ہی فیسلٹیز کے ساتھ, ویسے ہی سیکیورٹی کے ساتھ, ویسے ہی پیس آف مائنڈ کے ساتھ. ایسا کوئی وہ نہیں ہے. اور کبھی کبھی جو ہے نا ان کا جو حکمت ہے ان معاشروں کی کہ کنٹرولڈ انفارمیشن یا کنٹرولڈ نیوز وہ جاری کرتے ہیں, اس کی حکمت میں سمجھ میں آتی ہے کہ پاکستان میں جو ہونے والی نیگیٹو رپورٹنگ ہے, جب وہ کوئی خبر رپورٹ ہوتی ہے تو وہ لوگ جس طرح جنرلائز کر لیتے ہیں کہ پاکستان سارا ہی ایسا ہے, تو آئی تھنک پھر ایسی خبروں سے ایسے نتیجے برآمد ہوتے ہیں. اگر انگلینڈ سے کوئی خبر ہے کہ وہاں پہ اسٹیبنگ ہو گئی ہے تو ہم بھی سمجھنا شروع ہو جائیں گے وہاں پہ ہر چوک پہ شاید اسٹیبنگ ہو رہی ہے. تو وہ بھی جب 2011 میں کراچی کے حالات بہت خراب تھے, آئے روز قتل و غارت گری اور بھتہ خوری اور چوری چکاری ہوتی تھی بہت زیادہ, تو ہم بھی کراچی کے بارے میں آلموسٹ پرسیپشن یہی تھی کہ ہم انٹر ہوں گے تو ایک سنسناتی بھی گولی آئے گی اور وہ چیرتے ہوئے نکل جائے گی. ہماری پرسیپشن یہی تھی. کراچی والے ہنستے تھے کہ یار کیا ہو گیا, کیا سمجھتے کیا ہو بھائی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ہم ایک بالکل معاملات زندگی میں بلکہ نارمل گزارتے ہیں یہاں پہ. ہاں اکا دکا واقعات ہوتے رہتے ہیں, وہ بھی کراچی بہت بڑا ہے, کسی نہ کسی چوک چوراہے میں, دور دراز کسی علاقے میں, لیکن مین شہر میں واقعات جو ہے وہ زندگی, جو معمولات زندگی ہے وہ نارمل ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو ہمارے یہاں بھی جناب نارمل ہے, ایسی کوئی دقت والی بات نہیں ہے. لیکن یہ کہ ہمیں بالکل اس بارے میں غور کرنا چاہیے کہ ہم نے خود اپنے ملکوں کی پرسیپشن کیا بنا دی ہے. ہم نے اپنے ملک کا جو اوور آل جو امیج ہے وہ اتنا نیگیٹو کر دی ہے, اتنا اس کو متون کر دی ہے, اتنا زہریلا کر دی ہے کہ اگر ہم خود بھی اس اپنی بنائی ہوئی پکچر کو دیکھیں تو خوفزدہ ہو جائیں کہ ہم نے یہ کیا بنایا ہوا ہے. خیر وہاں پہ انڈینس ہمیں ملے کافی کانفرنس کے اندر بھی, پرتھوی صاحب بھی, ان سے بھی ہم نے کہا کہ یار تھوڑا سا حوصلہ رکھیں, آپ نے جو اپنی فلمس کے تھرو ہماری جو امیج بلڈنگ کی ہوئی ہے اور جو ہمارا نقشہ کھینچا ہوا ہے وہ دیکھ کے تو ہم خود خوفزدہ ہو جائیں کہ آپ نے ہمیں کیا پینٹ کیا ہوا ہے. تو یہ اٹس اے میٹر آف امیج بلڈنگ آئی تھنک. نیپال اور بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس بھی تھے, وہاں پہ بھی انقلاب آیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی کی ضرورت ہے
کرپشن کے آخر میں آپ کو انگلی کرا دی. میرا خیال تھا آپ پوچھنے لگے کہ آپ کے خیال میں پاکستان میں ایسا کوئی منظر نامہ ہے, لیکن اس نے پوچھ لیا کہ ضرورت ہے, پھنسانا چاہ رہے ہیں. ضرورت تو ہے ہمیں چینج کی, لیکن خونی انقلاب کی بالکل بھی نہیں ہے. ہمیں ایک ٹرانزیشن کی ضرورت ہے ڈیموکریٹک طریقے سے, ایک الیکشن کے پروسیس کے تھرو. اب بنگلہ دیش کے اندر تو سچویشن ڈفرینٹ ہے. نیپال کے اندر بہرحال کافی بلڈ شیڈ ہوا. وہاں پہ جو نیپال کی ڈیلیگیٹ آئی ہوئی تھیں سپنا بھنڈاری, انہوں نے آخری دن بڑی ایموشنل اسپیچ کی, جس میں وہ کافی خود بھی ایموشنل ہو گئے کہ آج 25 کے قریب ان کے علاقے میں, ان کے ملک میں جانیں لوگوں نے آج جانیں کھوئی ہیں. اور اس کے ذریعے میں ان کا پرائم منسٹر بھی بھاگا. تو وہاں پہ میں نے دونوں کو پھر پکڑ کے, بنگلہ دیشی کو بھی اور نیپال کو بھی, کہ ان کے یہاں دونوں کے وزراء اعظم بھاگے ہیں, تو پکڑ کے ویڈیو بھی بنائی. تو وہ ایک اچھا بہرحال کمپیریزن تھا دونوں کے ممالک سے, ہم نے سیکھا بھی یہ. لیکن ایک اچھی ہے جو نیپال میں آیا تھا, وہ تھا ان کے مارچ کا نام تھا جین زی ریولوشن. جین زی جو ہے نا وہ پولیٹیکل سسٹم کے اندر انٹرسٹ لے رہی ہے. جین زی از ڈفرینٹ. جین زی جو ہے کچھ کرنے اور کر گزرنے کا جذبہ رکھتی ہے, بہرحال کچھ کریں گے. یہ پاکستان کی جنسی سے ڈفرینٹ ہے یار ظاہر ڈفرینٹ ہے تو انقلاب لے ہیں نا. پاکستان کے اندر تو ابھی ذرا ڈب اسمیش ٹک ٹاک چل رہی ہے, تو دیکھیں یہاں پہ کیا. پاکستان کے حالات بھی کافی ویسے ابھی ڈفرینٹ ہیں ان سے اتنا. آپ نے کہا کہ پروٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے, الیکشن کے پروسیس کے تھرو آنا چاہیے, پراپر چینل کے تھرو. الیکشن کر کے دیکھیے ہم نے لاسٹ ٹائم کیا ہوا تھا. ہاں بہرحال یہ ظاہر ہے جو فیصلہ ساز ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کو کہ اگر آپ ڈیموکریسی کے تھرو نہیں دیں گے تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں کہ نیپال والے حالات بن جائیں, بنگلہ دیش والے بن جائیں, تو پھر وہ زیادہ دور نہیں ہے. ابھی ڈیجیٹل میڈیا کے اس دور میں ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں, ان کے تجربات سے استفادہ بھی کر رہے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کو بھی ہے کہ اتنا تپڑ ہے آپ کے اندر کہ آپ نکلیں اور اپنے حقوق کے لیے یہ چھین سکیں. انہوں نے تو نکل کے چھینا ہے. اگر آپ کے اندر اتنی جرت ہمت ہے تو نکل کے لے لیں. ورنہ ویسے پھر نیپال میں وہ شروع ہوا تھا, لوگ مارکیٹنگ والے جو آئی ایس پی آر کے ہیں کہنا چاہیے جو بھی تھے, ان کی آصم منیر صاحب کی پکچر لگی ہوئی تھی اور میمز آ رہے تھے کہ کچھ ایسا کرنے کا سوچنا بھی نہ. تو پہلے ہی ڈرا دیا گیا تھا ابھی پہلے دن, ایک دن پہلے ہی, کہ بھائی یہ پولیٹیکل میں ہم لے جائیں گے نا کہ یار ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں پہ ان کو نہیں ڈرایا گیا ہوگا, ان کو بھی بہت سارا ڈرایا گیا ہے, مارا بھی گیا ہے, جانے میں گئی ہیں, لیکن وہ نکلے, انہوں نے اپنا کام کیا ہے. لیکن اگین میں اسی کو سے نہیں سپورٹ کرنا چاہتا کہ بالکل اسی نیپال کی طرز کے اوپر آپ نکلیں اور الٹ دیں سب کچھ. اگین ہم چاہتے یہی ہیں کہ بیلٹ کے تھرو ہی چینج آئے اور بیلٹ کو راستہ دیا جائے. وہ اب دیکھیں کوئی دیتا ہے نہیں دیتا. صرف ہم کسی جماعت کے لیے نہیں نکلنا چاہیے, ہمارے اپنے اتنے ایشوز ہیں سوسائٹی کے لیے, ہم اکٹھے ہو کے اپنے لیے نکلیں نا, اور ایک نعرہ لگائیں گے بھائی کسی پولیٹیکل جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم اپنے لیے نکلے ہیں اور یہ ہمارے مسائل ہیں, ان کا حل کریں. اسد بھائی کہتے ہیں کہ جن کے پاس گوانے کو کچھ نہیں وہ روز ہمیں کہتے ہیں کہ ہر چیز داؤ پہ لگا کے ہمارے پیچھے نکلو. یہ تو عجیب ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ جو امیر آدمی ہے, جو رولنگ ایلیٹ ہے, اس کو سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ جب بھی حالات خراب ہوں گے تو وہ ایئرپورٹ پہنچ پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے. ان کی ٹوٹل ٹینشن اتنی ہے. تو ڈبل نیشنلٹی بھی ہے, ڈوئل پاسپورٹ بھی ہے, تو وہ تو نکل جائیں گے. رہنا بہرحال یہاں پہ ہم نے اور آپ نے, تو اس کے لیے ظاہر ہے اسٹرگل بھی کرنی چاہیے, سوچنا بھی چاہیے. ہم نے مختلف پوڈ کاسٹ کی لوگوں کے ساتھ, مختلف ممالک کے لوگوں کے ساتھ, تو آپ نے کیا کس ٹاپک پہ بات کی ہوگی جس سے, اور وہ پوڈ کاسٹ ہاں ہمارے چینل پہ ہم اس کا ٹیزر ڈالیں گے. گلو کاسٹ کے چینل پہ وہ ساری پوڈ کاسٹ آئیں گی. وہ میں نے ظاہر ہے ہماری کانفرنس کا جو ٹاپک تھا, یا جو ہماری کانفرنس کروانے والے تھے, گلوبل پیس چین کے تحت وہ کانفرنس ہو رہی تھی, اور 3 دن وہاں پہ ہم سنتے بھی رہے, بہت اچھے اچھے لیکچرز, بہت اچھی اچھی باتیں. تو میں نے تو سب کے سامنے یہی سوال رکھا کہ یار یہ جو رائٹنگ میں چیزیں ہیں, جو آئیڈیالوجی ہے, جو ٹیکسٹ میں چیز ہے, وہ تو بہت اچھی ہے, جو تھیوری ہے, لیکن جو پریکٹیکلٹی ہے وہ تو ہمارے سامنے اس ٹائم غزہ ہے. اور غزہ سے بڑی کوئی ریالٹی یا کوئی غزہ سے بڑا ایشو یا غزہ سے بڑا پیس کا طلبگار اس وقت کوئی ہے نہیں. تو یہ ساری کے ساری جو یو این کی بہت خوبصورت باتیں ہیں, ریزولوشن ہے, پٹیشنز ہیں, اس کا کیا فائدہ ہے اگر یہ غزہ نے اس چیز سے سفر کرنا ہے. تو اس چیز کے اوپر بھی بات کی. ایک دن وہاں کے اوپر وہ بھی آئے تھے پاکستان سے, جو APS کے سروائیور ہیں, ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, ان سے بھی پوڈ کاسٹ رہی. ان سے میں نے ملالہ کے بارے میں پوچھا کہ ایک آپ کا بھی رائز ہوا تھا 2014 میں, آپ نے APS اس کے اندر سروائیو کیا تھا, اور آپ بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں پیس بلڈنگ کے لیے بھی. تو ملالہ نے بھی پیس کا نوبل پرائز لیا ہے, لیکن فلسطین کے لیے ہم نے ان کے لیے ان سے کوئی بات نہیں سنی اور کوئی اقدام نہیں دیکھا, اور پاکستان کے لیے بھی ان خاص کوئی ایفرٹ نہیں دیکھی. تو اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ پھر یہ ساری باتیں آپ پوڈ کاسٹ میں سنیں گے, گلو کاسٹ کے پوڈ کاسٹ میں. پھر وہ انڈین آئے ہوئے تھے پوڈ کاسٹ میں, ان سے ہی بات ہوئی. پھر 2-3 اور لوگوں نے ہمیں وہاں پہ اپنی پوڈ کاسٹ میں بلایا ہے.
اسلام ٹی وی کے پورا سیٹ اپ دیکھا. پہلے ہم زوم پہ دیکھتے ہیں, تو یہاں سے پاکستان سے احمد شاہین صاحب اور نیلم اسلم صاحبہ گئی ہوئی ہیں, ان سے اچھی گپ شپ رہی. تو بہرحال اچھا ہے, آپ لوگوں کو بھی ضرور وزٹ کرنا چاہیے. وزٹ کے لیے رہنا میں آپ لوگوں کو نہیں کہوں گا, لیکن وزٹ ضرور کریں. ایکسپوجر میں اور چیزوں کو دیکھنے میں سمجھنے میں بہت ہیلپ ہوتی ہے. وہاں جا کے اندازہ ہو کہ یار ہمارے یہاں صرف دنیا وہی نہیں ہے پاکستان کے چند چوکوں میں, دنیا بہت بڑی ہے, دنیا کے تجربات بہت آگے ہیں, اور دنیا نے بہت آگے کا سفر طے کر لیا ہے جو جہاں پہ ابھی ہمیں پہنچنا ہے, اور جہاں پہ پہنچنے میں کافی وقت لگے گا. اور وہاں پہنچ کے ایک اور بھی چیز آتی ہے کہ یار ہمارے حکمرانوں پہ لوگ تنقید کرتے ہیں کہ یہ لوگ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے اور یہ لوگ وہاں عیاشی کر رہے ہیں. میرے خیال میں ان کو اور وہاں پہ جانا چاہیے تاکہ وہاں جا کے غیرت آئے کہ دنیا کدھر پہنچ گئی اور ہم کدھر بیٹھے ہوئے ہیں. دنیا نے سسٹم اپنا کس حد تک ڈیولپ کر لیا, کتنا انہوں نے آٹومیٹک کر لیا, اتنا زیادہ انہوں نے ایک اسٹرکچرڈ سسٹم سارا بنایا ہوا ہے ڈیولپمنٹ کا اور اوور آل گورننس کا, اور ہمارے یہاں پہ کتنے بنیادی قسم کے ایشوز جو ہیں وہ سالو نہیں ہوئے. تو ان کو اور جانا چاہیے, لوگوں کو جانا چاہیے, سیکھنا چاہیے, یہاں پہ آ کے امپلیمنٹ کرنا چاہیے. تو آپ لوگوں کا ہے کوئی ارادہ جانے کا, کوئی وزٹ کے لیے, کوئی کسی قسم کتنے جانا ہے؟ کب جائیں گے؟ پاکستان سے تو باہر کہیں پھر بھی جائیں گے نا. یہ دیکھیں, یہ جو پاکستان سے بھاگنے والی مینٹیلٹی ہے نا, تو ساری کہیں گے. اچھا کب جائیں گے, پلان کیا ہے؟ آپ کو پلان کرنا پڑے گا. میں پچھلے سال گیا ہوں, بڑے زندگی میں شاید پہلی دفعہ, پہلے بچپن میں گیا تھا 7 سال کی عمر میں عمرہ شمرہ کرنے, لیکن پچھلے سال کے شروع میں جب ریزولوشن رکھی ہے کہ اس سال میں کہیں نہ کہیں جانا ہے تو جانے میں کامیاب ہوں گے. ارادہ نہیں کریں گے تو بیٹھے رہیں گے, ٹائم گزرتا جائے گا. ارادہ کر لیں بھائی صاحب, نیت کا کم از کم ثواب لے لیں. ارادہ ہے, پہلے عمرہ کریں گے تو اس کے بعد دیکھتے ہیں. بس نہیں ہوتا ہے, عمرے تک ہی ہوتا ہے, سارے ہوتے ہیں. بس اچھی بات ہے, عمرہ بھی کرنا چاہیے, لیکن جا کے معاشروں کو بھی دیکھیں. آپ کا ہے پلان نیکسٹ ایئر؟ ہوتے رہے اٹلی انگلینڈ, اگلے تو لیول ویک پتوں کی پتوں کی بھی کوئی نے مڑا نہیں ہے, پتوں کی ایگزامپل دے دی. اٹلی کیوں, آپ نے اٹلی کا انتخاب کیوں کیا؟ اٹلی میں ایک تو فٹ بال کا ہے اسٹرکچر, مطلب فٹ بال لگی تو لگ رہا نہیں سر, آئی لائک فٹ بال. کیا بات, کھیلتا بھی تو کھیلنے جانا ہے یار. جو وہاں پہ یونیورسٹی لیول پہ بھی اگر کوئی کھیلے نا فٹ بال تو ان کو اسکالرشپ ملتی ہے, ایکسٹرا منی ملتی ہے. پڑھنے جائیں گے آپ؟ ہاں پڑھنے جانا ہے یا کھیلنے جانا ہے؟ جانا پڑھنے ہی ہے, ایک ہی بات ہے ویسے. جب آپ پڑھنے جائیں تو ساتھ کھیلتے بھی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی تھی, وہاں ہوتی ہیں. کیا کون سی ایکٹیویٹی؟ ایکسٹرا کریکولر, صحیح کہہ رہے ہیں یار. اچھا یا ویسے میں اس چیز سے, ابھی ایج کیا ہوگی آپ کی؟ 23 تک آپ نے ڈگری اپنی کمپلیٹ کی ہے. ان ڈگری ختم ہونے کے بعد بھی یار دوبارہ سے پڑھائی شروع کر لیتے ہیں. میرے خیال سے اب کام کرنا چاہیے. پڑھیں گے کھیلیں گے تو والد صاحب جو بزرگ آپ کے ہیں, جو ہیلپ ان کو آپ کی فیملی کو سپورٹ کی ضرورت ہے, وہاں جا کے اب کھیلنے چلے جائیں گے. کم کیا ماما انہیں کام تو کریں گے صحیح انشاءاللہ. پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کریں گے. پوڈ کاسٹ کی ہوگا, پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کرنے سے پیسے آتے ہیں. نہیں سر, لوگوں کے ساتھ کیا کریں گے نا, وہاں پہ کانٹیکٹ بنائیں گے, وہاں کا جو نالج ہے وہ پاکستان میں شیئر کریں گے. آن لائن کاؤنسلنگ آپ کی ہو جانی ہے. جو آپ کے دیو ملائی قسم کے خیالات ہیں نا, جاؤں گا کھیلوں گا, اٹیلین پیزا کھاؤں گا, شام کو فٹ بال کھیلوں گا, ساتھ پوڈ کاسٹ کروں گا, سبحان اللہ, اس سے پھر پیسے آئیں گے, پھر میں والد صاحب کو بھیجا کروں گا. کس قسم کی پلاننگ ہے یار, تھوڑی اس کو میچور کرنے کی ضرورت ہے. جائیں ضرور, لیکن یہ کہ جو ایگزسٹنگ جابز آ رہے ہیں وہ ہیں. یا سروسز کی طرف ہمارے لوگوں کو آنا چاہیے. ویسے سروسز دینی چاہیے, جو جس چیز کے وہ ایکسپرٹ ہیں وہاں پہ جا کے اپنی کمپنی رجسٹر کروانے کا بہت کوئی کمپلیکس پروسیجر نہیں ہے. کمپنی اپنی میرا خیال ہے رجسٹر کروائیں اور سروسز دیں, اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ ان کو سروس دے سکیں اور وہ آپ کی سروسز سے فائدہ اٹھا سکیں, تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بہتر رزلٹس برآمد ہو سکتے ہیں. آپ نے وہاں پوڈ کاسٹ کی کوئی پروڈکشن سیٹ اپ لگاتے ہوئے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ہماری؟ مسئلہ یاد تو بڑی سخت ہے, یاد تو کافی ہے, لیکن لگانے کے بعد اپنے ہاتھ سے کام کرنے کے بعد احساسوں کا ایڈا بھی مشکل کام نہیں ہے. 2 تارہ جوڑنی ہے بس ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ یہاں پہ کبھی ظاہر اپنے ہاتھ سے کیا نہیں تھا کام. یہ ویسے بہت ہے, وہاں جا کے جو ہے نا خود اپنے کام کرنے سے کافی طرح کی, میں نے ایک طریقے سے ہاسٹل لائف بھی دوبارہ تو خیر نہیں, فرسٹ ٹائم ہاسٹل لائف ایک طریقے سے ایکسپلور کی ہے, پریکٹس کی ہے. اب زندگی میں پہلی بار کپڑے استری کیے اور چیزیں خود اٹھا کے رکھی, سامان سیٹ کیا, اور بڑے چھوٹے چھوٹے کام تھے, لیکن یہاں پہ ظاہر ہے نوابی ہے, وہاں پہ ہر کام خود کرنا پڑتا ہے.
पाकिस्तान में जो नवाबी कल्चर है ना, इसका आपको एहसास एयरपोर्ट के ऊपर ही होता है। मैं वैसे यहाँ पे जो हमारी मैनेजमेंट है, जो हुकाम है, उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई साहब एयरपोर्ट के ऊपर ये जो पॉटरी है, ये जो पॉटर्स हैं, ये जो कुली खड़े हुए हैं, इनकी क्या ज़रूरत है? इन्होंने वहाँ पे सारी की सारी वाइब को किल किया हुआ है। पाकिस्तान में आप कदम रखते हैं, आप पूरी दुनिया से घूम कर आ रहे हैं, इंग्लैंड से, कतर से, सऊदीया से, वहाँ पे दीगर तमाम नेशनलिटीज़ को, उनके एयरपोर्ट्स को, उनकी सोसाइटीज़ को देखते हुए आ रहे हैं। पाकिस्तान उतरते ही आपको फ़ौरन ये लोग ढूँढ देंगे, शोर करेंगे वहाँ पे, एक अजीब सा एक हल्ला गुल्ला सा एक शोर, हल्ला गुल्ला नहीं, एक शोर, एक नॉइज़ पॉल्यूशन नज़र आएगी। एक अब मैं क्या कहूँ, खैर मैले से कपड़ों में वहाँ पे जो है वो खड़े हुए होंगे, थके हुए, उसमें ना सफाई का ख्याल रखेंगे, फ़ौरन आगे सामान उठा लें। आपने एक बार मना कर दिया, उसके बाद कान के करीब आके आहिस्ता सी बात में दे दें सामान को, हमारी हेल्प हो जाएगी। यार एक बार मना कर दिया, अब हेल्प हो जाएगी, अब क्या भीख मांग रहे हैं, आप गदागरी कर रहे हैं, ये बेगरी है। मतलब आप बेगर्स बने हुए वहाँ पे आप। मतलब हमारे मुल्क का जो एक नेगेटिव तासुर है, वो एयरपोर्ट के ऊपर ही सही साबित कर देंगे, बेगर कौम है पूरी। वहाँ पे पड़े हुए साथ 20 की तादाद में, एक को मना किया, दूसरा आ गया, दूसरे को मना किया, तीसरा आ गया, और जब तक गाड़ी पर नहीं पहुँचे ना कोई आगे जुड़ता रहेगा कि जी गाड़ी छोड़ देते हैं, सामान छोड़ देते हैं, हेल्प हो जाएगी, एक बड़ा नोट दे दो, 1 पाउंड दे दो, एक बाबे वाला नोट दे दो। और यार क्या है यार, आप क्या इमेज पेश कर रहे हैं एयरपोर्ट के ऊपर ही? और पीछे आप पूरी दुनिया में देख के आ रहे हैं कि वहाँ इंग्लैंड का एयरपोर्ट कैसा है, कतर का एयरपोर्ट कैसा है, एयरपोर्ट्स के ऊपर कितने उन्होंने इंतजामात किए हुए हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। मैनलेस मैकेनिज्म, हर चीज़ का वहाँ पे सिस्टम है। आप मशीन के अंदर खड़े हो, वहाँ पे कैमरा आपको खुद ही कैमरा पूरा आपको स्कैन भी कर देगा, आपके सामान की सारी वो हो जाएगी। एक ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर वहाँ पे बना हुआ है, पूरे का पूरा एक मैकेनिज्म बना हुआ है। यहाँ पे आपको अजीब-ओ-गरीब तरीके से जो है ना, वो एयरपोर्ट के ऊपर ही सारा तासुर ज़ाहिर कर रहे थे। मेरी हुकाम से जो है वो बड़ी रिक्वेस्ट है कि भाई साहब इनको प्लीज़ कंट्रोल करें। एयरपोर्ट सिर्फ ये कुलियों को ख़त्म कर दें, जहाँ से लोग आ रहे हैं उनको अपना काम खुद करने की आदत है। वो अपना फ्यूल भी गाड़ी से निकल के खुद डालते हैं। हमारे यहाँ हर काम के लिए बंदा वहाँ पे रखा हुआ है, हर काम को आउटसोर्स करने के चक्करों में जो है ना, वो हमारा सारा का सारा बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। तो ये मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। तो बहरहाल वहाँ पे हम आपकी याद माइकल के आते हुए भी आई है, लेकिन इतना मुश्किल काम नहीं था। दूसरे तीसरे दिन फिर आदत हो गई थी, फिर सिस्टम हमने समझ लिया था। और आपने जो एक वीडियो हमें एडिटिंग के लिए भेजी और हमने 1 घंटे बाद एडिट करके अपलोड भी कर दी। फिर आपने एक वीडियो बनाई जहाँ पर उन्होंने हमें आपकी टीम की हमारी गाड़ी। हाँ, ये अच्छा है, आप लोग जब काम करें तो अच्छा करते हैं। 2 हफ्तों में यही एक काबिल तारीफ़ बात थी। अब खैर अगर आप सुनना चाह रहे हैं तो ठीक है, नहीं, मैं आपको ये कह हम रहा हूँ कि गुज़ारिश वहाँ कर पर देते हैं। ये बाकी तो 2 बस हफ्ते माशाल्लाह आप, अब खैर अब क्या आपसे ऑन द कैमरा भी करें, आप करते हैं ट्यूनिंग आपने काम आपकी। कैलकुलेटर पे लगाया हुआ है। मंसूर भाई का नाज़रीन, ये कैलकुलेटर का बड़ा मसला है। सुबह जल्दी उठ जाते हैं और फिर जब हम उठ के तैयार श्यार होके काम पे आते हैं तो फिर कैलकुलेटर का वक़्त हुआ होता है। फिर एक तरीके से सोना और मनहूसत डाल देते हैं निज़ाम में। तो ये भी एक इनका थोड़ा-सा प्रॉब्लम है। आज तो नहीं कर रहा। आज नहीं हुआ, आज मैं ही लेट आया हूँ और क्या है। 4 बजे तो मैंने कदम रखा है स्टूडियो में। अब भी बताएं ना कि 4 बजे उठते हैं आप। आज नहीं उठता मैं 4 बजे नहीं, उठ मैं 12 बजे जाता हूँ। लेकिन कभी-कभी जो है वो स्टूडियो 2 बजे तक आता हूँ। बहरहाल जी, आखिर में मंसूर भाई और सुनाएँ, ज़िंदगी अच्छी गुज़री है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सच बोला करना यार, क्या सच बता रहा हूँ, पिछला 1 साल मैंने घर में गुजारा है। हाँ, आप मुझे फिर रील्स रॉ फॉर्म में भेजते थे, मैं एडिट करता था। हाँ, और मेरा ये ख्याल था कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ तो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। ठीक है। और मेरा ये मैसेज है उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जो बड़े शहरों से दूर हैं, और उनका ख्याल ये है कि अगर हम उन शहरों में जाएंगे तो हमारे रिहाइश पे हमारा खर्चा आएगा, और जितना हम कमाएंगे उतना हमारा रेंट में और खाने में चला जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जबकि मैं जब लाहौर आया हूँ तो चूँकि मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ, फार्मासिस्ट की स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 30,000 रुपये है। लाहौर में रहने पे आपको महीने का 40,000 रुपये खर्चा लग जाता है। तो मेरा यही ख्याल था कि मैं लाहौर नहीं जाऊँगा क्योंकि इसमें मेरा नुकसान है। लेकिन जब से मैं लाहौर आया हूँ इतने मौके मिले हैं कि मैं लाहौर आया हूँ, सबसे पहले आपके पास मेरा काम बढ़ गया। फिर उसके बाद मुनीब साहब से मैं मिला, उनका काम मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद फिर जमात इस्लामी का काम, वीडियो एडिटिंग का, वो मुझे मिला। एक और तंजीम को कहते हैं, एक और ऑर्गेनाइजेशन। एक और ऑर्गेनाइजेशन का मुझे काम मिला। फिर उसके बाद रिफा यूनिवर्सिटी से बतौर वीडियो एडिटर और ग्राफिक डिज़ाइनिंग एज लेक्चरर मुझे कहा गया कि आप आएँ। क्या बात। उसके बाद फिर मैंने यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में MBA स्टार्ट किया। तो इतने काम, मतलब आप कंफर्ट जोन से निकले हैं तो आपको जो है वो उधर है। हाँ जी बिल्कुल। हरकत में बरकत तो होती है, तो मैं फील करता हूँ हर सफ़र में फील करता हूँ कि सफ़र वाकई वसीला ज़फ़र है और हरकत में बरकत होती है। आप निकलें अपने कंफर्ट जोन से, कदम बाहर निकालें, अल्लाह आपको हाथ पकड़ता है यार, ऐसी बात भी नहीं है। हिम्मत करें थोड़ी सी, लेकिन वो डरते हुए अपने पास से कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए,
हज़ारों मतलब क्या कहते हैं, हज़ारों इरादे बांधता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। सुभान साहब आपकी लाइफ कैसे जा रही है? ज़रा माइक के करीब आके बताएँ। ना शर्माने वाली केड़ी गल, तेरी शक्ल तो लग रहा नहीं गुड है। ठीक है, बस लाहौर में हूँ अभी, क्लासेस स्टार्ट होंगी फरवरी से, कुछ 3-4 माह के लिए, फिर खत्म हो जाएगा, फिर शादी कब तक हो जाएगी इंशाल्लाह? शादी की उम्र होने की भाई साहब, या अभी टाइम है? हाँ, अभी टाइम है, शॉर्ट कोर्स करवाना है। नेक्स्ट ईयर हो सकती है। कोर्स का क्या ताल्लुक है? कोर्स करना है, इसने यूनिवर्सिटी से करना। अच्छा, तो शादी का कोर्स से क्या ताल्लुक है यार? समझ गया, वो सर थोड़ी ड्रीम स्टफ है सर। वो ये नहीं होगा यूनिवर्सिटी से कोर्स करवाना, यूनिवर्सिटी से है, यूनिवर्सिटी के पास है, सर्टिफिकेशन करवा लें ग्लोबल पीस चेन से। यूनिवर्सिटी के पास है सुलेमान दवा। नहीं यार ऐसी बात नहीं, मुनासिब। चलिए चलिए हम बात बाय। करते हैं। चलें, अच्छा है। अभी आप तो ज़िंदगी बस आप फरवरी का वेट कर रहे हैं, या नहीं, तो ये वाला जो टाइम चल रहा है ये ज़िंदगी में नहीं अकाउंट होता? फरवरी में क्या चावल सस्ते हो जाएंगे? नहीं, बल्कि वैसे बात तो सोचना चाहिए, 3 माह की मेरी कोई प्लानिंग नहीं है, मेरी फरवरी से ही प्लानिंग है क्या करना है। नहीं तो यार ये कर रहे हैं काम, यही जो काम कर रहे हैं इसको काम नहीं कंसिडर करते आप? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि चेंजिंग में कोई नहीं यानी सोच शादी रहा की उस तरह की तैयारी प्लानिंग। की। अच्छा, नहीं नहीं, आप जरा पहले इनसे ये छोड़ेंगे, सोचेंगे इस टाइम जो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ये जो चल रहा है इसकी भी कोई वैल्यू इसके जहन में या कोई है कि नहीं है, कोई अभी कम चल रहा है कि ये नहीं? तो वैल्यू ही है, लेकिन होता है ना कि आप कह रहे हैं कि कुछ नया करने की सोच रहा हूँ, जनवरी में मैं सोच रहा हूँ कि किसी क्लब को ज्वाइन करूंगा। ये वैसे कुछ नया करना जिंदगी में कितना को इम्पोर्टेंट है मंसूर साहब, इसमें क्या ख्याल है वैसे? ये मैं मेरे बल्कि अपने भाई से उस दिन एयरपोर्ट से वापसी पे बहस हो रही थी। वो कहते थे मुझे इस कंपनी में हो गए कोई 3-4 साल, तो अब मैंने किसी नई कंपनी में जाना है, कुछ नया करते हैं। मैं इसको कहा यार 10 साल भी हो जाए तेरी बहुत ज़बरदस्त, तेरी अच्छी स्टेबल जॉब है, तो रुक। लोग पुराने ज़माने में तो 40-40 साल एक कंपनी में, जो अगर कोई अच्छी जॉब है, ये नहीं कि बुरी जॉब में आप कॉम्प्रोमाइज़ करके, लेकिन अगर एक जॉब है जो आपको कुछ नहीं कह रही है, वो अच्छा कह रही है, तो फिर क्यों तुसी स्विच करिए? बात मेरे भाई के लिए, आपके लिए नहीं, आप स्विच कर सकते हैं। मुझे तो बोर हो गया हूं मैं ना रोजाना की। बोर, बस यही तो मैं कह रहा हूँ कि बोर फिर फिर करने में उनको आगे कोई और काम अगर उनको आता है। बस ये मेरे ख्याल में तो ये बोर होने वाली जो चीज़ है ना, ये नहीं होनी चाहिए। ये बोर होने वाला निज़ाम बड़ा ख़राब है। पिछला 1 साल मैंने घर में गुजारा है, तो मुझे दोस्तों ने कहा कि यार आपने तो खैर घर में, आपका तो ओका ही बड़ा गरक था ना, आप तो घर में बैठे रहे ना, काम कोई नहीं कर रहे थे। घर बैठ के आप समझ रहे थे आप काम कर रहे हैं, आपने ज़िंदगी तबाह की है अपनी। दोस्तों ने कहा यार आप लाहौर क्यों नहीं जाते? आपने भी कहा। मैंने सोचा यार अभी गर्मी बहुत है, ठीक है, गर्मी के बाद एक तो गर्मी बहुत है इसलिए नहीं जाना, उसके बाद फिर सर्दियाँ आई तो मैंने सोचा सर्दियाँ बहुत है इसलिए नहीं जाना, और जहाँ मुतदिल मौसम होता है उसमें रमजान आ जाता है। ओ यार ये बड़ा होता है पाकिस्तानी जनाब। गर्मी हो तो गर्मी की वजह से काम करने का दिल नहीं करता, मौसम अच्छा हो तो काम करने का वैसे ही दिल नहीं करता, फिर तो पकौड़े समोसे खाने चाहिए, काम थोड़ी करना चाहिए। और रमजान में वैसे काम बात बात पे छुट्टी यहाँ पे आ जाती है जनाब, इसकी छुट्टी उसकी छुट्टी, कोई हादसा हो गया, कोई फेस्टिवल आ गया, कोई उर्स आ गया, कोई फलां आ गया, छुट्टियाँ बड़ी कर देने भाई। कोई ये छुट्टी वाला कॉन्सेप्ट हमारी जैसी अकवाम में होना नहीं चाहिए, जहाँ पे इतने मसाइल हैं, जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। तो ये आपकी बात ठीक है, मुअत्तल मौसम में फिर रमज़ान आ जाता है। सुबह से पिछले 4 महीने में से हमारे काम की नौयत में काफ़ी डिफरेंस हुआ है। हमने काफ़ी हैवी क्लाइंट्स पकड़ के उनका बड़ा सीरियस नौयत का काम भी किया है, उनको ब्रांड भी बनाया। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर वैसे ही जैसे हमने अपनी लिमिट पुश की कि हमने कहा कि पॉडकास्ट के अलावा, जैसे हम पहले पॉडकास्ट कर रहे थे, फिर हम मोनोलॉग की तरफ गए, हाँ। फिर उसके बाद हमने नई डेवलपमेंट जो आई वो हमने पैनल डिस्कशंस की, वो पिछले 4 माह से चल रही है। तो ये जब हमने मीटअप भी ज़्यादा करना शुरू कर दिए, निकलना भी शुरू कर हाँ, दिया, एक्सप्लोर हमने ज़्यादा की और है। फिर जैसे ही हमें क्लाइंट मिला तो हाँ, फिर हमने छोटी सी उसको एजेंसी भी बनाई है, हम कंटेंट मैनेजमेंट की सर्विसेज देते हैं 3 से 4। किया, और जिस तरह से उसे फैसिलिटेट किया। ये सुभान ने बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड यूज़ किया कि हमने क्लाइंट को मना भी नहीं किया। तो ये बात दुरुस्त है कि हम अक्सर लोगों को मना कर देते हैं। अभी भी बहुत से लोग कर रहे होते हैं कि हमारा भी चैनल चला दें, रील्स बना दें, थंबनेल बना दें, तो अक्सर लोगों को मना कर दें। लेकिन अभी हमने कुछ टीम भी इजाफा भी किया, कुछ आउटसोर्स भी किया, और हमने काम पकड़ना शुरू कर दी, तो उसका अच्छा रिजल्ट रहा है वैसे। लेकिन सर दर्द थोड़ी सी होती है, प्रेशर का होता है थोड़ा सा, लेकिन ये कि फिर अब सिस्टम एक बन गया। उनके कंटेंट की वजह से फिर हमें और कुछ सीखने को मिलता हाँ, है, ये है। इम्प्रूवमेंट अच्छी हो रही है। वो सारे चूंकि प्रोफेशनल्स हैं, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज के अंदर, एक बिल गेट्स फाउंडेशन में खातून काम करती हैं, उनका बल्कि हम नाम भी ले लेते हैं, अनम सईद, उनका चैनल आप ज़रूर चेकआउट करें। वो सारा कंटेंट हम मैनेज कर रहे हैं। हमने 18,000 पे उनको पकड़ा था इंस्टाग्राम पे, आज वो 25,000 1 महीने 2 महीने में क्रॉस हो गए, और रील्स वायरल जा रही हैं उनकी ठीक ठाक। तो कंटेंट सर्विसेज हम अच्छी और और नॉलेज है फाइनेंशियल लिटरेसी के
حوالے سے وہ بھی اس کی وجہ سے میں نے خود وہ سارے کام کرنا start ہاں کر دیے، جیسے میں نے اس میں ویسے ایک اور ہے ویسے آپ لوگوں کا ویسے ہے کہ اب جتنی بھی پوڈ کاسٹ ہوتی ہیں اب مثال کے طور پر اگر آپ نے 100 پوڈ کاسٹ ایڈٹ کیے 100 پوڈ کاسٹ سنی ہے 100 ڈفرینٹ لوگوں کے تھاٹس ایکسپیرینسز لرننگ وہ ایک بڑی زبردست لرننگ ہوتی ہے. سر اس پہ آپ ایک بات بھی کہتے ہیں نا کہ یہاں آپ 100 کتابیں پڑھیں یا اس سے ملیں جس نے 100 کتابیں پڑھی. بالکل تو بالکل اس طرح پھر ہم نے انشاءاللہ ماشاءاللہ سے بالکل ایسے ہی ہے. بلکہ میں نے وہ تمہاری نا ویڈیو دیکھی جو تم نے دوبارہ اپلوڈ کی تھی فرحان طاہر والی, اس میں تم اور آ کے بیٹھے ہوئے ایک ورڈ یوز کر رہے کہ جگن کاظم کا ورک ایتھکس بڑا اسٹرانگ ہے. اچھا یہ ورڈ ایتھک جو ورڈ ہے نا یہ مطلب میں نے استعمال کو شروع کرنا کیا 31 سال کی عمر میں, اور ظاہر تم لوگوں نے مجھ سے بھی وہ زیادہ اس دن سنا, میں بڑی اس دن تعریف کر رہا تھا جگن کاظم کے ورک ایتھکس کی. تو یہ ٹرم آپ کی جو ووکیبلری ہے یہ اس میں بڑی ایک امپروومنٹ میں نے کہا یار بڑی گل بہ کے ورک ایتھکس کی گلاں ہو رہی ہیں سبحان جی گل کر رہے ہیں عاقب دے نال ورک ایتھک دی بڑی گل ہے یار. تو ووکیبلری بھی امپروو ہوتی ہے, اس سے کافی فرق پڑتا ہے. سر میں تو رات کو سونے سے پہلے ایک پوڈ کاسٹ جو ہے وہ ہینڈ کان میں لگا کے آپ فرق پڑتا ہے اس سے. میں جب واقعی ہماری جب اسٹوڈنٹ لائف چل رہی تھی نا تو ہمیں جن ٹیچرس کو ہم فالو کرتے تھے ظاہر ہے ان کے مفید ہونے کی وجہ سے ان کا ایک بہت اچھا مشورہ تھا کہ ڈیلی کوئی نہ کوئی ایک ورڈ نیا سیکھ کے آپ سوئیں, یا ہر روز کوئی نہ کوئی ایک نیا لفظ آپ کی ڈکشنری میں اردو کا اور انگلش کا اس کا اضافہ ہونا چاہیے. تو مجھ سے خیر اکثر لوگ پوچھتے ہیں لنگوسٹکس کے اردو کی وجہ سے اور باقی بھی, تو ان کے لیے مشورہ کہ ڈیلی میں عام روٹین میں ڈکشنری کافی پڑھا کرتا تھا, اخبار کوئی 8-9 پڑھا کرتا تھا, تو اس کا ووکیبلری پہ بہت اثر ہوتا ہے بہت. پھر اس کو ظاہر بندہ زندگی میں ڈیلی لائف میں استعمال کی بھی ٹرائی کرتا ہے, بہت ساری باتیں اس لیے کرتا ہے کہ وہ فلاں ورڈ کا استعمال ہو سکے اس ایج کے اندر. اپنی وہ حماقتیں بیوقوفیاں یاد آتی ہیں, لیکن یہ کہ اس کا بہرحال فائدہ ہوا ہے, وہ اب عام روٹین کا اور عام ڈکشن کا حصہ بن گئے. ویسے بھی سر ہم اب صرف مطلب نیگیٹو کنٹینٹ جو ہے جیسے نیگیٹو پتہ نہیں ہے یا نہیں, اسے فیملی بلاگنگ اس طرح کے وہ کنزیوم نہیں کرتے. ہم صرف گلوبل اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہیں, پازیٹیو چیزوں میں اور اپنی پالیٹکس اور ویلیو بیس کنٹینٹ ویلیو بیس کنٹینٹ کی طرف ہم چلے گئے. تو یہ بھی کافی ولاگز وغیرہ اور جاب سے اور اسی پچھلے کچھ عرصے کے ایکسپیرینسز میں یہ شامل ہے. ایسے ہی ہے ایسے ہی. اور آپ کی جو بڑا فرق ظاہر میں نے کیونکہ آپ کی کلاس کو یہ ہمارے اسٹوڈنٹ تھے ایک یونیورسٹی کے اندر میتھس کام کے اندر, آپ کی کلاس کے اندر 25 اور لوگ بھی تھے, تو ان 25 اور لوگوں کا رویہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کافی چینج ہو گیا. پہلے اور تھا اور اب کافی ڈفرینٹ ہے. ایسا ہی ہے نا کافی بندے کے اپنے اس کے اندر ہی اسٹیٹس میں تبدیلی آ جاتی ہے. سیریس لینا شروع ہو گئے ہیں, پازیٹیو کافی چینج ہوا ہے. سبحان جی کوئی عام بندہ نہیں رہا, ہر بندہ جو ہے وہ سیکھنا بھی چاہتا ہے اور وہ نو گلا نہیں رہی ہیں. پہلے میں خود بھی تھوڑا انٹروورٹ تھا, اب تھوڑا بات چیت بھی کرنا سٹارٹ کیا ہے. 2 سال پہلے تو میں بہت ہی گلا نے کر بیٹا میتھس کام کر کے میتھس کام تک کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے انہوں نے دوائیاں بنانا سیکھی انہیں زندگی وچ, دوائیاں بنانا کنٹینٹ کریشن کی جرنی سٹارٹ کی ہے. کیا کر رہے ہیں آپ کنٹینٹ کریشن کی جرنی میں پہلا قدم رکھ دیا ہے آپ نے. ڈسکرپشن میں لنک بالکل ٹھیک ہے, ان کی بات بالکل درست ہے. اور 5 سال تعلیم کس چیز میں حاصل کی ہے؟ دوائیاں بنانے میں. میتھس کم سے پیسے کما کے ادھر لگائیں, میتھس کو ہم سے پیسے کما کے ادھر لگائیں گے. یہ دیکھیں ڈگری اس کو پیسے اور رزق ہماری ڈگری دے رہی ہے, ہماری فیلڈ دے رہی ہے, پھر بھی لگ گیا انہوں کو پتہ نہیں کیوں. ہمارے تو اختلاف ہے لیکن چلیں بھائی کا شوق. آپ نے وہ 25 بچوں کی بات کی تو میتھس کام کے مطلب تقریباً سارے بچے جاب کر رہے ہیں. تو یہ میں نے دیکھا کہ سب بچوں کو کہیں نہ کہیں اپرچونیٹیز مل رہی ہیں کہ وہ جاب کر سکتے ہیں. سبحان صاحب میرا نہیں خیال کہ 25 کے 25 لوگ جاب کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ جو ڈیجیٹل جنہوں نے زیادہ چیزیں پڑھی ہیں وہ لوگ جاب کر رہے ہیں, باقی سب نہیں میرے خیال جاب کر رہے. کافی لوگ 1-2 ہے بس, اس کے علاوہ سب جابس پہ لگے ہوئے ہیں جنہوں نے ڈیجیٹل پڑھا ہے. انہوں نے یہ بات کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جو پرانا میتھس کام تھا نا وہ آبسلیٹ ہو گیا. ہماری یونیورسٹی کو بھی چاہیے کہ خدا کے لیے آگے بڑھیں, اپنا سلیبس اپنا کانٹینٹ اپنی چیزیں ریوائز کریں. یہ پرانے 90s کے بابے جنہوں نے مہارت کے ساتھ جنہوں نے میتھس کام کیا تھا پنجاب یونیورسٹی سے انتہائی مہارت کے ساتھ, میں کسی کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہا, لیکن سر وہ چیزیں آبسلیٹ ہو چکی تھیں. وہ اب کے اس سے کسی طرح مطابقت نہیں رکھتی. اور کیا کرنا ہے ہسٹری آف ریڈیو پڑھا کے اور ہسٹری آف پریس پڑھا کے, یہ چیزیں کسی کام کی نہیں ہے. ٹائم ضائع نہ کریں. بہت سارے نئے اسکلز آ چکے ہوئے ہیں جن کو سیکھ کے بہت کم وقت کے اندر آپ بہت اچھا انیبل کر سکتے ہیں میتھس کام کے بچوں کو اور آج کل کی جو کرنٹ نیڈز ہے. جو میرا چھوٹا بھائی ہے اس نے ICS کیا ہے اور ICS میں یہ کمپیوٹر کی تو کہتا ہے ابھی تک ہمارے کمپیوٹر کتابوں میں یہ ہے کہ مائی کمپیوٹر کیا ہوتا ہے, پورٹل کیسے بنانا ہے, پراپرٹیز میں کیا ہوتا ہے, ہارڈ ویئر کیا ہوتا ہے, سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے. سیم گل جناب میں میٹرک کی بھی پڑھی ہے تو انٹر کی بھی پڑھی ہے. گیو 3 ایگزامپلز آف ہارڈ ویئر اور اس میں کے اندر گیو 3 ایگزامپلز آف سافٹ ویئر.
ਜੀ ਮਾਊਸ ਕੀਬੋਰਡ ਇਹ ਜਨਾਬ एग्जांपल्स ने हार्डवेयर दियां ਤੇ सॉफ्टवेयर के अंदर आप क्या जहालत और फजूल किस्म की चीज़ है। विंडो भी अभी 7वीं 8वीं चल रही है। फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी खत्म हो चुकी है अब। अभी फ्लॉपी पढ़ा रहे हैं अभी भी। विंडो 8 7 ओए, ये ओए, ओए, चीज़ें क्या है? विंडो 10 से नीचे विंडो है ही नहीं तो और डॉक- पूरे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है इस पे, वो बच्चों को याद करना पड़ता है, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में उसका कोई यूज नहीं। और फिर जब बच्चे आते हैं हमारे पास जॉब लेने के लिए तो और ईमेल ध्यान से- ईमेल तो करनी आ नहीं रही होती उन्हें। जब जॉब के लिए आते हैं, जैसे फर्ज करें आपके पास आ गए, अब आपने पूछना है कि भाई आप एआई इमेज जनरेट कर सकते हो, नहीं कर सकते, AI वीडियो जनरेट प्रॉम्प्ट ढंग की प्रॉम्प्ट नहीं दे prompt सकते, engineering आती है। दुरुस्त अंग्रेजी नहीं लिख सकते, अजीब व गरीब किस्म के बुनियादी किस्म के मसाइल हैं। और दूसरी बात है कि लोग अभी हमारे रोना होते हैं कि जॉब्स नहीं है। और भाई जॉब्स बहुत सारी हैं, हमें काम के बंदे चाहिए। हमारे जितने लाहौर के अंदर फेलो क्रिएटर्स हैं उन सब ने जॉब के और हायरिंग वी आर हायरिंग के इश्तिहार दिए हुए, बंदे नहीं हैं काम के, बंदों को ठीक से अप्लाई करना नहीं आ रहा, ईमेल तो करनी आ नहीं रही है। तो ये बहुत बड़ा सीरियस क्वेश्चन मार्क है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी और खुद बंदों के अपने अंदर भी। सर एक और चीज़ मैंने देखी है, आप 9th 10th 11th 12th मतलब इन सब जो ये जो क्लासें हैं ना, इनके प्रैक्टिकल होते ही नहीं हैं। प्रैक्टिकल जो एग्जाम्स होते हैं जो 90 100 नंबर के हैं, वो ऐसे होते हैं कि वो जो कबाड़िया वहाँ से वो प्रैक्टिकल की बुक लेनी है बनी बनाई और जाके उनको दे देनी है और उन्होंने एक पर्ची देनी है, उससे देख के वो प्रैक्टिकल लिख देना। लाहौर हर जगह ये सीन है और सुभान उसके अल्लाह। 100 नंबर फ्री में मिलते हैं। और इसी वजह से जब कब प्रैक्टिकल होता ही नहीं है और ये रटा सिस्टम है सारा 9 10th में। यार प्रोजेक्ट्स के नाम के ऊपर बड़ा कुछ हो रहा है ना यूनिवर्सिटियों में, जो प्रोजेक्ट्स हैं मतलब स्पेशली एंटरप्रेन्योरशिप के नाम पे, मतलब ये जो रोजी किस्म के टाइटल्स हैं ये इन्होंने अपनी एडमिशन कैंपेन्स में लगा तो रही हैं कि एआई ड्रिवन एजुकेशन और एआई का इनकलाब और ये वो, लेकिन उसकी जो इम्प्लीकेशन है उसके अंदर वो नहीं है। जहाँ से बेस बननी है, जहाँ पे आपने सिखाना है कि क्रिएटिव थिंकिंग कितनी ज़रूरी है लाइफ में, हाँ वहाँ पे प्रैक्टिकल ही नहीं है। और फिर आप कहते हैं कि आप ये जो स्टूडेंट्स हैं ये आगे जाके किसी कल्ट लीडर को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ओए होए होए कल कितने जोड़ी नहीं जाएगी, क्या बात है। ऐसे ही क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है और ये सारे मसाइल हैं। बहरहाल जी बहुत शुक्रिया आपका, आप ही इसको कर दें वाइंड अप। एक और हाँ। जो मैं देना चाहता हूँ Please. students में जो फाइनल ईयर में है या फोर्थ ईयर में है या मतलब सेकंड लास्ट ईयर में है, तो आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब जरूर स्टार्ट करें। जब आपकी डिग्री, अगर आपने ये सोचा कि मैं पहले पढ़ूंगा और डिग्री कंप्लीट होगी और उसके बाद फिर जॉब, जिस तरह बाहर जाके लोग कर रहे हैं, जो पढ़ने गए हुए हैं वो शाम को सिक्योरिटी और कर रहे हैं ना, शाम को मैकडॉनल्ड पे भी काम कर रहे हैं, शाम को पिज़्ज़ा हट में काम कर रहे हैं, शाम को सिक्योरिटियाँ कर रहे हैं, ऊबर ड्राइव चला रहे हैं, ऊबर ईट चला रहे हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं काम करते यार। ये वाकई आपकी बात दुरुस्त है, बाकी टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए, काम करना चाहिए। उसका नुकसान ये है कि अगर आप बाद में काम करने का सोचेंगे कि डिग्री कंप्लीट होगी फिर काम करेंगे, तो बाद में फिर आपसे एक्सपीरियंस मांगेंगे और वो आपके पास होगा नहीं, ठीक है। और बाद में आप सोचेंगे कि आप डिग्री कंप्लीट कर ली तो आप मेरे पास, मैं तो जॉब करने के लिए टाइम है, इंटर्नशिप के लिए या ट्रेनिंग के लिए है नहीं, तो वो इंटर्नशिप या ट्रेनिंग या जो कुछ भी है वो आप डिग्री ही करें, ताकि आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस हो। जब आप डिग्री कंप्लीट करेंगे तो आपकी सैलरी जो आपके लिए तय होगी वो आपकी 1 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पर तय होगी, ना कि आपके फ्रेश होने पर तय होगी। तो फर्ज करें एक बंदा है जो कि फ्रेश है, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसकी स्टार्टिंग सैलरी का 40,000 है, और अगर आपने फोर्थ ईयर से लास्ट ईयर से ही काम करना स्टार्ट किया है तो आपका एक्सपीरियंस 1 साल का है, तो आपकी सैलरी तकरीबन 1 लाख होगी और उसकी 40,000 होगी। होगा आपका क्लास फेलो, लेकिन कितना बड़ा डिफरेंस। ऐसे ही मेरा मशवरा तो यही है कि काम शुरू करें फौरी, अल्लाह ने आपको अकल दी है, हाथ पाँव दिए हैं। और यूनिवर्सिटी में बड़ा टाइम होता है बच्चों के पास, ऐसा ही 8 बजे या है। 9 बजे क्लासेस स्टार्ट होती है, 1 बजे खत्म हो जाती है, उसके बाद हम क्या करते हैं? यवलियाँ मारते हैं, लव हुआ है हर दूसरे बंदे को, उसमें जनाब इश्क में मुब्तला हुए हुए हैं, हार्ट ब्रेक्स हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े जनाब ख्वाब देख रहे हैं। खैर लंदन का ब्लॉग पता नहीं कहाँ सियासी नहीं, भी हो सही गया, है। इनकलाबी भी हो गया है, अच्छी बात है, अच्छी नींद भी आ गया बीच में। तो अपने किसी जो हमें टीम मेंबर्स छोड़ के जा चुके हैं उनमें से किसको सबसे ज़्यादा मिस करते हो? आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा। अगर टीम तो एग्जांपल दूँ आपको, शोज़ब अली खान, असद शेख, अनस इमरान, इन तीनों में से किसको आप ज़्यादा मिस करते हैं? क्यों? गाला म्यूजिकल खाना सबसे ज़्यादा? नहीं सर वो बेइज्जत होता है देख। मतलब वैसे अगर आप तीनों के अलावा किसी को कहते हैं ना, तो मैं मंसूर भाई को मिस करता था ज़्यादा कि मंसूर भाई तो वापस आ गए ना। हाँ ये वापस आ गए, तो वो आप अकेले नहीं मिस करते थे, आपको पता है हम सारे हुए। लेकिन ये कि शोज़ब के साथ भी अच्छा टाइम गुजरा था, वो ट्रैवल हम करते थे। हाँ, मेरे कोई शक नहीं है जी, शोज़ब के बोर नहीं होने देता यार वैसे हमारे बंदा। काम एंटरटेनर है पूरा। इसे तो आया था यार। वो डीडी में जब- डीडी वालों को भी एंटरटेन कर रहा है। अच्छा जी, तो आप बीमार हो गए थे, तबीयत आपकी
हाँ खासा खराब हो गई थी, और जब आप वापस आए तो आपने कहा बस नहीं, काफी ट्रैवल कर लिया, हाँ। दुनिया देख ली, थक गया हूं मैं। हाँ दोबारा आप यूके जाना पसंद करेंगे या कहीं ऑस्ट्रेलिया? यार वीज़ा तो भी है 6 महीने का, लेकिन सही बताऊं वाकई मैं थक गया हूँ घर से दूर जाके जो है ज़्यादा दिन नहीं गुजार लें। खैर अभी तो खैर थोड़ा सा जेट लैग उतरेगा, थोड़ा सा नॉर्मल होंगे तो दिल कर पड़ेगा दोबारा जाने को। लेकिन ये है कि अभी ऑस्ट्रेलिया जाने की अपॉर्चुनिटी है नवंबर में, वो सेम इवेंट के ऊपर लेकर जा रहे हैं, लेकिन अभी 50-50 है, इतना मूड नहीं बन रहा जाने का यार। थोड़ा सा बहाल करते हैं तबीयत को और बाकी मामला को। दूसरी बात है कि ये स्टूडियो छोड़ने का बहुत बड़ा 2 हफ्ते का बहुत शदीद गैप आ गया, बड़ा शदीद एक जो है ना वो चैनल को और बाकी थोड़ा सा डैमेज है वो भी कवर करना है। थोड़ा सा काम पीछे काफ़ी डिस्टर्ब हो जाए तो इतने दिन अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं 2 दिन के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता था, 2 हफ्ते के लिए मैं चला गया हूँ यार। तो वो काम में ना मेरा गैप आ गया तो उसकी वजह से भी मोटिवेशन नहीं हो रही। लेकिन बहरहाल कोई ना कोई तरतीब बनाते हैं आप लोगों के साथ कोई। तो हुन मेहरबानी करो, वाइंड अप थैंक करो। यू सो मच फॉर योर थैंक यू टाइम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और बस नहीं बताएं अगले एपिसोड में अहमद फजान पॉडकास्ट में फिर मुलाकात होगी कि नए गेस्ट के जी, साथ। और एक नए एपिसोड में आपके साथ मुलाकात होगी। जो पॉडकास्ट हमने यूके में जाकर रिकॉर्ड किए बहुत इंटरेस्टिंग होगी, मैंने एडिट भी करके देखी है। हाँ इंशाल्लाह और पैनल डिस्कशन भी इंशाल्लाह कोई नहीं लेके आएंगे हम जल्द। जल्द पैनल डिस्कशन आएगा। बल्कि एक बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट इंशाल्लाह आ रहे हैं, मंसूर अली खान साहब को हम आपके रूबरू पेश कर रहे हैं। हर बंदा मैसेज करता है बाद में कि आपने क्यों नहीं बताया, पहले बता रहे हैं। मंसूर अली खान साहब का 1 हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह हम रिकॉर्ड करेंगे पब्लिक के अंदर। अगर आप डायरेक्टली उनसे मिलना चाहें, मीट एंड ग्रीट भी होगा, तो रजिस्टर कर लीजिएगा अपने आप को। यू आर मोर देन वेलकम इन लाहौर। थैंक यू जी। थैंक यू सो Thank मच, you so अपना much. ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। कैमरा बंद कर यार।